اس کے نبی کے ذریعے بتایا اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حرام ہے، اس میں وہ جہنم میں ڈالتا ہے، جو چیز پسند ہے وہ حلال ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ڈالتا ہے۔ تو اتنے سے سود کو حرام بول رہا، اتنے سود سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کو تکبر نہیں ہے اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، اوپر کر کے بتاؤ، نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے، نہیں ہے تو اوپر کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے، حدیث بالکل سیدھی ہے۔ ارے وہ کیا پردہ کراتے ان کی عورتوں کو، پتہ نہیں کون سی سرٹیفکیٹ دینے والے آدمی ہے، نہیں ہے یہ معاملہ۔ ارے ان کا تو بہت ہی سخت معاملہ ہے، کیا سخت معاملہ ہے ان کا؟ ارے 5 ٹائم کی نماز پڑھو بولتے ہیں، اتنا اسلام اتنا بھی سخت نہیں تو ڈھیل ہے اس کے اندر، اللہ معاف بھی کر دیتا کچھ چیزوں کو، اتنا سختیاں برتتے اسلام کے اندر۔ ارے ان کا معاملہ تو فلاں ہے، ایسا ہے، فلاں چیز میں جو ہے ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ کے بغیر آج کام ہوتا ہے کیا؟ اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، اور فرشتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سود پہ کام ہی نہیں کرتے، سود کے بغیر کچھ ہوتا ہے کیا آج؟ بیوقوف آدمی بغیر سود کے کام کرتا پورا، تو گویا وہ بیوقوف مانے جاتے ہیں۔ اور چتر و چالاک کرے، ارے اس کو دیکھو ماشاءاللہ کیا بنا دیا اس نے، کیا بنا دیا اس نے، کروڑوں کا ایسٹ کھڑے کر دیا اس نے۔ ارے کیسے کھڑے کیا؟ بس یہ بینک وہ بینک وہ بینک سب سے کر کے دیکھو آج کہاں سے کہاں نکل گیا۔ توبہ کر لیں گے نا مرنے سے پہلے، وہ حج بھی کر لیں گے، سب کر لیں گے انشاءاللہ، وہ سب تو ہے ہی نا تیار۔ معافی کے لیے وہ ہے، مولانا کو بلا کے قرآن بھی پڑھوا دیتا ماشاءاللہ، وہ زکوٰۃ صدقات بھی دیتا مدرسے میں، وہ سب کر رہا ہے نا، وہ سب ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے ادھر سے دیتے بھی جا رہا ہے، ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے اس کا معاملہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم اگلا جو ہے سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان پر رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو، جو یہاں پر آئیں اور اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسألون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے وہ اعمال کے تعلق سے تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا جو جہنم میں لے جائیں گے۔ ہم نے جنت کا بیان دیکھا، اس کی نعمتیں دیکھی، وہ اعمال دیکھے جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، اور آج انشاءاللہ عزیز وہ اعمال جو جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گے، یا جس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے جنت سے محروم کر دینے والے اعمال، یا تو وہ اعمال جو جہنم میں لے جائیں گے یا جنت سے محروم، مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے جہنم کی وعید آئی ہے۔ یقیناً ان اعمال کے اندر میں آپ کے سامنے وہ اعمال نہیں رکھوں گا جو اعمال انسانیت سے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ اعمال میں رکھوں گا جو جہنم میں لے جائیں گے تو آپ اس میں یہ ہو سکتا سوچیں کہ اس میں تو اس کے بارے میں تو کچھ ذکر نہیں کہ جو کفر اختیار کریں گا، جو شرک کریں گا۔ چونکہ ابھی میرا جو ہے مخاطب جو ہے مسلمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے وہی اعمال سامنے لائے چن کر جو ایک مسلمان سے ہوں گے، تو اس میں کفر، شرک، نفاق نہیں ملیں گا آپ کو، چونکہ کفر اور شرک اور نفاق تو یہ اسلام سے ویسے ہی خارج کر دیتے، انسان کو تو سوال ہی نہیں آتا، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ چونکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے چیز دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا میں نے وہ اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، یا ان اعمال کو میں اس میں نہیں رکھوں گا
جو اعمال انسانیت کرتی ہے، جو اسلام نہیں لاتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کے بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں آج وہ اعمال رکھوں گا جو ہم مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ جو اعمال کو چھوڑیں گے یا ان اعمال کو کریں گے تو اس سے یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے۔ ٹھیک، تو وہ اعمال کا انشاءاللہ جس میں سے تذکرہ کروں گا، تو اس بات کو جو ہے سننے والے سامعین ذہن میں رکھے، ورنہ ہو سکتا ہے درس کے بعد کو پوچھے کہ اس میں کفر کا تذکرہ، شرک کا نہیں گزرا، اس لیے کہ پھر تو اسلام سے خارج ہے، وہاں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے کچھ باتیں پھر جہنم کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور مختصر سا جہنم کا تعارف دیکھتے ہیں اس درس میں کہ جہنم کیا جگہ ہے، تاکہ ان اعمال سے جو اعمال ہمیں یہاں لے جاتے ہیں ہم اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کے سامنے کم و بیش 40 سے 45 اعمال رکھوں گا، 40 سے انشاءاللہ زائد ہی ہوں گے یہ اعمال، 40 سے 45 میں اس لیے ایگزیکٹ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیثوں میں 1 سے 2، 2 سے 3، 4 اعمال بھی ذکر ایک ساتھ ہی آ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کے بعد اگر 3 آ جائے تو وہ چوتھا ہو جائیں گا، اس کے بعد والا 5واں ہو جائیں گے، تو بہت ساری حدیثیں ایسی اس میں 3 3، 2 2 اعمال کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال کل ملا کے انشاءاللہ یہ 40 سے زائد اعمال ہوں گے جن کو کرنے سے حدیث میں وعید آئی ہے کہ ان کے کرنے سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، ان کے کرنے سے انسان ہمیشہ کی آگ میں چلا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور وہ اعمال دیکھیں جو اعمال جنت سے محروم کرتے اور جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گی، جہنم کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جہنم جو ہے یہ ایک ہولناک دہکتی ہوئی جگہ ہے جس میں صرف اور صرف آگ ہے، یاد رکھیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی سہولت اور نعمت موجود نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھ لیں۔ مطلب جہنم ہر قسم کے نعمت سے، سہولت سے، آسانیوں سے یہ محروم کرنے والی جگہ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جو سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 14 تھا، 14 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ روز قیامت وہ لوگ جو نیک عمل نہیں کر کے آئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کفر اختیار کر کے آئے ہوں گے، شرک کر کے آئے ہوں گے، اللہ کی جو نافرمانی یا معصیت کبائر کے اندر ڈوبے ہوئیں گے، گناہ کبیرہ میں، بڑے بڑے گناہوں میں، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، جس کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آنے کے بعد بھی تم اسے جھٹلاتے تھے۔ اور یاد رکھیے ہر بار کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ہم ماننے کا دعویٰ تو کریں لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہو، یہ بھی جھٹلانا ہے ایک قسم کا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام میں ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں نماز تو لیکن کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہے میرے بھائی، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے لیکن پڑھتے تو نہیں ہیں اس کو ایک بار، وہ بڑا کفر ہے جھٹلانا، یہ بھی کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے۔ تو بہرحال تو کہا جائے گا ان لوگوں سے جو یہ اعمال کر کے آئے، جہنم سے ڈر کر نہیں آئے، نیکیاں نہیں کر کے آئے، ان اعمال کو نہیں چھوڑا جو قرآن حدیث نے بتائے تھے یہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ھذہ، کہ یہ جو ہے وہ ہے نار ہے، آگ ہے، نار التی کنتم بہا تکذبون، جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے، اور اعمال جب کرتے تھے تم دھڑلے سے، تمہیں ذرہ برابری خوف نہیں تھا کہ تم اس میں کبھی ڈالے جاؤں گے۔ فرشتے ان کو اس کی خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے جو ہے تعلق سے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ملنے والا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے، روایت صحیح مسلم کی ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو آنکھ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، شوز پہنائے جائیں گے جو اس کے ٹخنوں تک آئیں گے، اور لیکن وہ اس کی شدت، اس کی تکلیف اور اس کی ہولناکی ہوں گی کہ اس جوتیوں کے گرمی کی وجہ سے اس کا بھیجا، جس طرح سے ہانڈیا میں کھانا بناتے وقت پانی جو ہے کھانا ابلتا ہے، چیزیں ابلتی ہے اور آواز کرتی ہے، اس طرح سے اس کا بھیجا اس کے دماغ میں جو ہے ابل رہا ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا، اور سب سے بھاری عذاب جہنم کا وہ ہوگا منافقین کے لیے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے، سب سے لاسٹ طبقے میں رہنے والے ہوں گے۔ آئیے اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت 35 میں اللہ نے کہا قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور جہنم کہیں گی میں نہیں بھری۔ مطلب جہنم میں چاہے جتنے انسان چلے جائے وہ بھرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 7 سے لے کر 8 میں اللہ نے فرمایا کہا جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم جو ہے دھاڑے ماریں گی، اور اس کی ہولناک آوازیں سن کر جہنمی جو ہے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے، اور جو ہے جہنم بہت غصہ
غصے میں ہوں گی اور اس کی لپیٹیں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 30 میں فرماتا کہتا ہے جہنم پہ 19 فرشتے تعینات ہیں جو لوگوں کو دھکا دے کر، منہ کی بل گھسیٹ کر اور مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ان کے اعمال اور گناہوں کے اعتبار سے اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 27 میں اللہ نے کہا جہنم کو دیکھتے ہی جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے، شاید یہ خون گھٹنے سے یا خون جمنے سے ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں ہوتا ہے تو لال چہرہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے تو پیلا چہرہ ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح جو ہے اگر سانس کم ملے اس کو لینے کے لیے تو اودا ہو جاتا ہے چہرہ اس کا آکسیجن کی کمی سے۔ جہنمی لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے تو کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ان کے چہرے ہو جائیں گے اس کی تکلیفوں کو، اس کی آواز کو، اس کی ہولناکی کو دیکھ کر۔ اسی طرح جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت میں 13 میں اللہ نے فرمایا جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئیں گی۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت میں 41 میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کو گوشت کو لگیں گی تو ہڈی کو اور گوشت کو جبڑے کو الگ کر دیں گے اور جبڑا نکل کر ان کا باہر آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت میں 13 میں اللہ نے فرمایا کہا جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے نہ موت آتی ہے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ سورہ نمبر 104 آیت میں 4 میں اللہ نے کہا جہنم کی آنکھ چکنا چور کر دیں گی، توڑ پھوڑ کر دیں گی، انسان کو برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 آیت میں 43 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو تھور کا زہریلا جو ہے کانٹے دار بدبودار درخت کھانے کو دیا جائے گا، جس کی تفصیلات میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں میں کہ اس کا اگر اس تھور کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے یا اس تھور کا ایک ڈول جو ہے دنیا میں ڈال دیا جائے تو یہ ساری دنیا کا سبزہ اور انسانیت کو ختم کرنے کے لیے اس کی بدبو، اس کا زہر کافی ہوگا۔ اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر جو ہے 16 سے 17 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے اور بہنے والا پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی یہ جہنمیوں کی مشروب ہوں گی، پینے کی چیز ہوں گی اور انہیں یہ چیز پلائی جائیں گی۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 20 میں فرمایا کہا جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ جہنم صرف آگ ہے، سونا، بچھونا، اوڑھنا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر سزا یہ آگ میں دی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر جو 49 اور 50 49 50 میں کہا اور فرمایا جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جو ہے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کے اوپر مارے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا۔ اسی طرح سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو سخت زہریلی ہوا، سخت زہریلے جو ہے گرم دھوئیں کا عذاب دیا جائے گا، سانس لینے کے لیے بھی جو سانس ملیں گی وہ ایسا دھواں ہوگا جو زہریلا اور وہ دھواں ہوگا، صاف ہوا نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے حج سورہ 22 آیت 19 میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو لوہے کے گز اور ہتھوڑوں کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی جس سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت میں 29 سے فرمایا جہنمیوں کو پانی مانگیں گے تو انہیں پانی اور وہ کھانا مانگیں گے، کھانا یہ دونوں ان پر حرام ہوگا، انہیں رتی برابر بھی تھوڑا بھی کھانا اور تھوڑا بھی پانی جو ہے نہیں دیا جائیں گا، اور بلکہ جب وہ مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبا جو ہوتا ہے نا وہ تانبا پلایا جائیں گا، اور جو ہے بدترین جو ہے یہ ایک رہنے کی اور آرام کی جگہ ہے۔ تو یہ کچھ تعارف تھا جو قرآن نے دیا۔ آئیے حدیث سے بھی کچھ تعارف لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان اعمال کی طرف بڑھوں جن اعمال کے کرنے کے بعد انسان اس خطرناک، ہولناک، بدترین، سب سے بری، سب سے رسوا کن جگہ پر جا کر پڑ جائیں گا۔ اور جب اعمال رکھوں گا ان اعمال کو معمولی مت سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے اعمال جس کو قرآن نے اور حدیث نے بہت بڑا مانا ہے، ان کے کرنے کو بہت سنگین جرمانہ ہے، لیکن یہ بے حد افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کر لے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمارے سوسائٹی اور سماج میں حالت یہی ہے کہ جہنمی اعمال جو کر رہا ہے وہ تعریف کے لائق ہے، تعارف کے لائق ہے، ملانے کے لائق ہے کہ فلاں مجلس اور محفلوں میں، اور جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس سماج میں اجنبی ہے، انجان ہے، دیوانہ ہے، دنیا جینے کا طریقہ نہیں سمجھتا، اس کو دنیا جینا نہیں آتی بیچارے کو، اس لیے ایسے اعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کہی جاتی ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے پھر سے تھوڑا سا مختصر تعارف جہنم کا
جو حدیث نے دیا آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں بعض لوگوں کو جو ہے آگ جو ہے ٹخنوں تک جلائے گی، بعض کو کمر تک اور بعض کو ان کے گردنوں اور چہروں تک جلائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا کہ جہنم 70 سال گہری ہے، اس لیے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں اوپر سے چھوڑا جائے 70 سال لگتے ہیں اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا جہنم اس قدر روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں کے اندر کشتیاں، شپ بوٹس چلائی جاتی ہے، کشتیاں چلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جہنمیوں کے تعلق سے کہ جہنمیوں کو جو ہے کھولتا ہوا جو پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، اگر ان کے سر پر وہ پانی ڈالا جائے گا تو جب سر سے وہ اترے گا تو جو ہے گلا، پیٹ اور تمام چیزوں کو چکنا چور کر کے لا کر زمین پر جو ہے نیچے جہنم میں گرا دے گا۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے اگر جہنم میں کافر کو جو ہے مارنے والا جو ہے لوہے کا ایک گز، ہتھوڑا یا گز زمین پر بھیج دیا جائے تو ساری مخلوق بھی اگر اسے ہلانا چاہے، سارے جن اور انس مل کر بھی دھکا دینا چاہے تو اس کو اٹھانا تو دور ہے، اس کو ہلانے کی سخت اور طاقت بھی وہ جو ہے نہیں رکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی روایت آپ نے فرمایا کہا جہنم میں جو ہے بختی اونٹ، بڑے بڑے اونٹوں کی قسم ہوتی ہے، اس کے برابر سانپ ہوں گے، اور خچر جو گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی ایک نسل ہے، خچر کے سائز کے اس کے برابر، خط کے برابر بچھو ہوں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے جہنم میں کافر کی کھال موٹائی جو ہے 63 فٹ ہو جائیں گی، اور ایک روایت میں 3 دن کی مسافت کی اتنی ہوں گی تاکہ وہ آگ کا عذاب چکھے۔ تو یاد رکھیے یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، یہ اس کا مختصر تعارف ہے، یہ سب سے بری جگہ ہے کہنے کے لیے۔ اس کی تفصیلات میں نے جو ہے جہنم کی ہولناکیاں اس عنوان پہ رکھی تھی۔ آج مختصر سا صرف چونکہ اعمال رکھ رہا ہوں، وہ اعمال جو جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گے، اس لیے مختصر پھر میں نے مناسب سمجھا اس ہولناک جگہ کا تعارف رکھتے ہوئے آگے اپنی بات کو میں بڑھاؤں۔ جہنم سے جو ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال یا جنت سے محروم کر دینے والے وہ اعمال کون سے ہیں؟ یقیناً میں نے مکمل اعمال جمع نہیں کیے ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ سارے وہ اعمال آپ کے سامنے لا کے رکھوں جس کے تعلق سے قرآن حدیث میں وعید آئی ہے۔ ہاں مختصر سے وہ اعمال جو عمومی طور سے دیکھے جا رہے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم عمومی طور سے وہ کر رہے ہیں تو اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں، ان سارے اعمال کو میں لا کے رکھنے کی یہاں کوشش کروں گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جس کو واقعی میں سماج برا مانتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کو اس کے ہونے کی بنیاد پر کہ کثرت سے ہو رہا ہے سماج قبول کر لیتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ ایک تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، کچھ اعمال ایسے ہوں گے جس کو سماج چونکہ سب کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ کوئی اتنا برا بھی نہیں لگتا، ہم کو فیل بھی نہیں کر پاتے کبھی۔ اور کچھ اعمال تو ایسے جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے رہے، کر لیے تو کیا ہوا، مطلب ہم کو ہوش ہی نہیں، ہم کو حواس ہی نہیں، ہم کو عقلی نہیں کہ وہ اعمال کی سنگینی کیا ہے۔ ویسے بھی کچھ اعمال گزریں گے، ایک کے بعد دیگر ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان اعمال کی کوئی ترتیب میں نے نہیں باندھی ہے، کوئی سیکوینشل نہیں ہے کہ پہلا یہ دوسرا یہ، بس ایک جو ہے عمومی اعتبار سے میں نے اعمال کو جمع کر دیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ عمل جس عمل کے کرنے سے انسان جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، سب سے بدترین ٹھکانہ اس کا بن جاتا ہے، وہ عمل ہے جو سنن نسائی میں آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ احسان جتلانے والا، مطلب نیکی کر کے احسان جتلانا، یہ پہلا عمل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص نیکی کرے احسان جتلانے والا، دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، تیسرا فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے 3 عمل ایک ساتھ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور کہہ رہے کہ جنت میں جو ہے وہ شخص داخل نہیں ہوگا۔ پہلا احسان جو جتلاتا ہے، کسی نعمت، کسی فضل کرنے، کسی کو کچھ دینے کے بعد، مثال کے طور پر آپ نے مال دیا، رہنے کو جگہ دے دی، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کے ساتھ کو حسن سلوک کر دیا، اور اس حسن سلوک کے بعد آپ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو ہے دی ہوئی چیز ہے، ہم نے ان کو تحفے کے شکل میں دیا، ہم نے ان کو زکوٰۃ کی شکل میں دیا، ہم نے ان کو صدقات کی شکل میں دیا، ہم نے ان کو خیرات کی شکل میں دیا، ہم جو ہے ان کو پالتے ہیں تو یہ لوگ پالتے ہیں، ہمارے احسانات یا ہمارے وظائف پہ ہم جو وظیفے اسٹیفنڈس ہوتے ہیں یہ ان کو دیتے ہیں تو یہ زندگی گزارتے ہیں، یہ شخص روز آ کر ہم سے مانگتا ہے، دیتے ہیں تو کھاتا ہے بیچارہ، نہیں دے تو نہ کھائے۔ احسان جتلانا، کسی کو ترغیب دینا الگ بات ہے، لیکن کی ترغیب کے لیے آپ کہیں کہ میں فلاں غریبوں کو پیسہ دیتا ہوں، فلاں مالداروں کو فلاں کرتا ہوں، غریبوں کو فلاں کرتا ہوں، لیکن
ترغیب سے ہٹ کر جو ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ ہم بتانے کے لیے، تکبر کے لیے، احسان جتلانے کی نیت سے کہ ہم لوگ فلاں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ فلاں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم ہے. یاد رکھیے کسی کو کچھ دے اور اس کے بعد انسان احسان جتلائے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہم اپنی زکاتیں بھی دیتے ہیں تو ان لوگوں کو دیتے ہیں جن پر ہم احسان جتلا سکے اور وہ ہم کو سال بھر سلام کرتے رہے کہ بھائی ہمارا احسان ہے، یہ صاحب پر یہ زکات دیتے ہیں. یہ بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیے کہ دے کر کسی کو احسان جتلانا. دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان کی والدین کی نافرمانی کرتا ہے. آج اس عمل کو بھی ہم دیکھیں کتنا آسانی سے لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے تفصیلات اور آئی. تیسرا جو ہمیشہ شراب پینے والا، مطلب جو عادی ہے شراب کا اور ہمیشہ شراب پیتا ہے، کنٹینیوسلی جو ہے وہ کام کرتا ہے. یاد رکھیے یہ عمل بھی جو ہے بہت سخت عمل ہے. اور آپ نے فرمایا 3 عمل جو کریں گا، احسان جتلانا، والدین کا نافرمان اور تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گا. جنت سے محروم مطلب کہاں جائیں گا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوں گی. اس لیے کہ آخرت کے اعتبار سے 2 ٹھکانوں کے علاوہ تیسرا ٹھکانہ نہیں، جنت اور جہنم. دوسرا وہ عمل جو جنت جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا اور جنت کی محرومی کی وجہ بنے گا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ہے کبر کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ سمجھتے نا، ذرہ پارٹیکل، مالیکیول، چھوٹا سا حصہ، ذرہ برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا. یاد رکھیے. اور ذرہ ویسے اگر سمجھنا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک شعاع جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں، جس کو بغیر اڑائے کے بھی اڑتے رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذرات عربی میں. تو ذرہ برابر بھی اگر کبر ہوگا تو ایسا تکبر ہوگا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائیں گا اور وہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائیں گا جو کبر کریں گا، تکبر. اچھے گھروں میں رہنا، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں. یاد رکھیے یہ تکبر نہیں. تکبر یہ ہے کہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو حقیر جانو. اس لیے کہ جب تکبر کی بات آئی تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو، حقیر سمجھو اور حق کے آنے کے بعد منہ موڑ لو، یہ تکبر ہے. اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو اور حق کے آنے کے بعد منہ کو پھیر لو، یہ ہے تکبر. تو ذرہ برابر تکبر جس میں ہوگا جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوگا. دیکھیے کتاب و سنت کچھ اعمال کے تعلق سے بتاتی ہے کرنے والا افضل ہوگا، لیکن وہ آدمی کہے یہ عمل کی بربادی کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو تکبر کرنا کہ ہم تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، ہم تو مالدار ہیں، یہ تو غریب ہے، ہم تو اچھے ہیں، یہ تو فلاں ہیں. آج کبر اور تکبر کا کیا عالم ہے. یہ عالم اللہ ہم پر رحم کرے ہمارے چہروں سے چھلکتا ہے اور ٹپکتا ہے کبھی کبھار. تو حالت یہ ہے کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے مال کا، کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے علم کا. علم کا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں وکیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ کبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بچے تو فلاں پڑھ رہے، میری بچیاں تو فلاں پڑھ رہی، یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا. تو کسی کو تکبر ہے اپنے علم پر، کسی کو مال پر، کسی کو حسن اور جمال پر. اللہ نے مجھے یہ خوبصورتی دے دی، اس کو تکبر ہے. حالانکہ خوبصورتی کا شریعت میں کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے اعمال کے. اعمال اصل چیز ہے. کہ تو اللہ جو ہے کسی کے جسم کو اور چہروں کو نہیں دیکھتا، ان کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے. وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ جو ہے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہاں جو ہے خوبصورتی کا تکبر. اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں عطا کی ہے جو دوسرے جس سے محروم ہے، اس کا تکبر. کسی کو صحیح اور سلامت رہنے کا تکبر کہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہے معذور اور اپاہج ہیں. کسی کو فلاں علاقے میں رہنے کا تکبر، کسی کو فلاں خاندان سے ہونے کا تکبر کہ میں اس سے ہوں تو فلاں ہو جاؤں گا. آج بہرحال مختلف قسم کے تکبرات اور کبر میں اور بڑائیوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، جبکہ کبر، تکبر اور بڑائی کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے.
اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں اور کسی کی بڑائی نہیں یاد رکھی۔ تو تکبر کا آج یہ عالم ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس چیز کو بہت ہم کو سختی سے سمجھنا یاد رکھیے، خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کی بنیاد پہ اگر تکبر کریں گے پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہمارا آخرت میں۔ ویسے تکبر کرنے کے لیے انسان کو مالداری ہونا نہیں پڑتا، یاد رکھیے۔ فقیر سے بھی تکبر کرتے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک فقیر کو تکبر اس پر ہے کہ مجھے زیادہ ملتا ہے تیرے مقابلے میں۔ تکبر کے لیے حالات وہ نہیں، اصل وہ نیت ہے کہ ہم دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حقیر سمجھے، یہ ہے کبر، کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، اپنے مومن بھائی کو چھوٹا سمجھو، بیکار سمجھو، بدترین سمجھو، حقیر سمجھو۔ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کوئی ایک نعمت جو آپ کو ملی اور اس کو نہیں ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے نہیں۔ آج کتنے قسم کے تکبرات ہم نے پال رکھے ہیں، ہماری ماں بہنوں نے بھی کتنے تکبرات پال رکھے، گنواؤں گا تو اس کے لیے وقت میرے پاس نہیں۔ فلاں کی بیٹی ہونے کا تکبر، فلاں کی بیوی ہونے کا تکبر، فلاں کو خوبصورتی پہ تکبر، فلاں کو رنگت پہ، تو کسی کو آنکھوں پر، کسی کو ناک پر، کسی کو بال پر، کسی کو چال پر، کسی کو ڈال پر، کسی کو فلاں پر، کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنے کچھ کورس پر، کوئی فن پر۔ یہ سب چیزیں تکبر کی نہیں ہیں۔ جب اللہ کوئی نعمت دے تو آپ کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت دی، اور جب دوسرے کو دیکھے نہیں ہے تو کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے دی ہے، میرے ایک بھائی کو نہیں دی ہے، جو میرے سے ہو سکتا اپنی صلاحیتوں سے میں اس کی مدد کروں، ہے نا۔ کسی کو اپنے ذہن کا تکبر کہ اللہ نے مجھے اچھا ذہن دیا ہے لہٰذا میں پڑھنے میں اچھا ہوں تو سب سے میں اونچا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو ذہن دیا اور کسی کو کم دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا، یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہم؟ تو آج ہم نے ذرہ 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 نعمتوں کو تکبر کی وجہ بنا دیا۔ اللہ نے کچھ دیا کہ تکبر شروع ہو گیا۔ 2 ویلر تھی تو بات کرتے تھے، 4 ویلر آئی تو بات بند ہو گئی، 4 ویلر سے اوپر کچھ آ گیا تو اب تو آنا بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد سماج بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ چھوٹے محلے میں بڑے محلے میں شفٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے نعمتیں دیا، اب ایک سے ایک علاقوں میں رہیے، ایک سے ایک چیزیں کھائیے، ایک سے ایک چیزیں پہنیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی بھی اپنے دل میں تکبر بنا دیں کہ اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، بلکہ عاجز، جھکاؤ، ان کے ساری اختیار کرے کہ اللہ اس کی پوچھ بھی تو کرنے والا ہے مجھے قیامت میں، تو اور ان کے ساری آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ فتح مکہ کا واقعہ ہے، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ کا مسلمانوں کا لشکر ہے، مشرک ذلیل ہو گئے ہیں، مشرک جو ہے منہ چھپانے لائق نہیں بچے ہیں۔ قریش کا دیوالی اللہ نے نکال دیا، ان کو ذلیل کر دیا چونکہ انہوں نے ایمان کا انکار کیا، اور جو قوم بھی ایمان کا انکار کرتی ہے اللہ ایسے دیوالیاں نکالتا ہے۔ ذلیل کر دیا ان کو پورے عرب کے اندر، جن کا ایگزام ایک مقام تھا، اس لیے کہ قریش کا عربی معنی ہوتا ہے وہ مچھلی جو سارے مچھلیوں کو نگل سکتی ہے اور دوسری چھوٹی مچھلیاں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو کہتے قریش۔ تو یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ایمان نہیں لا، اللہ نے سب سے چھوٹا کر دیا۔ اللہ کے رسول ہم داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے۔ آج وہ شخص اس بستی میں داخل ہو رہا ہے جس بستی سے اسے بڑی تکلیف اور اذیت دے کے نکالا گیا۔ آج وہ صحابہ اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں جس بستی کے اندر ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دے کے نکالا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ آج وہ شخص جو چاہے کر سکتا ہے، آج وہ صحابہ جو چاہے انتقام ان سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تکبر میں نہیں ہے گردن اونچی جیسا سلاطین اور بادشاہوں کی ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی، اب کون ہے ہمارے سامنے جو آئیں گا۔ سر جھکا ہوا ہے اور آپ سر جھکا کر اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ دنیا میں اس کو رفعت اونچائی دے دیتا ہے۔ اور آج ہم کبر اختیار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اگر میں نعمتوں گنواؤں نا، ایسی ایسی نعمتوں پہ بھی تکبر ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، گھر سے پھینکے جانے والے کچرے پہ بھی کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ معلوم نہیں، یہ ڈبے کا برانڈ نیم اوپر کر کے پھینکو، اپن یہ پہنتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کچرے کنڈی میں ہمارے گھر سے یہ نکلا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ آپ اندازہ لگائیے جو چیزیں خرید کر پھینکنے کی ہوتی ہے اس کے ڈبوں کو بھی ایسا پھینکتے لوگوں کو پتہ چلے میں کیا یوز کرتا ہوں۔ یہ تکبر ہے میرے بھائی، کہ میرا ایک بھائی اگر محروم ہے تو میں ایسا کروں گا اس کے ساتھ۔ کبر ہر چیز میں۔ حدیث دیکھیے کتنی واضح ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا، اپنے آپ کو وہ حقیر دوسروں کو سمجھ کے بڑا سمجھتا ہوں گا، وہ جنت میں داخل لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گا جنت میں کے لفظ عربی میں۔
جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں. بہت اپنے نفسوں کو ہم کبر سے تکبر سے محفوظ رکھیں. وہ عمل جو جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا اور جنت سے محرومی کی وجہ بنے گا، اس میں ایک عمل ہے والدین کی نافرمانی کرنا. سنن نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیں گا، اور جو ہے ان پہ جنت حرام کر دی جائیں گی. پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس جو اپنے اہل و عیال کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھے، اپنی محرمات کو بے حیائی کرتے دیکھے اور اس کے بعد بھی منہ بند کر کے بیٹھا رہے. 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. پہلی حدیث میں یہ 2 آ گئے تھے، کون؟ شراب پینے والا ہمیشہ، والدین کا نافرمان. والدین کے نافرمان کے تعلق سے آج نافرمانی کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن والدین کی نافرمانی جو بھی لوگ کرتے ہیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھے. حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بتاتا ہے اور آخرت میں تو دینے ہی والا ہے. اپنے حق کو نہیں، اللہ اپنی باتوں کو چھپا دیتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کتنی نمازیں نہیں پڑھتا، کتنے روزے نہ، کسی کا نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ اس انسان کو جو بندوں کو حق مارتا ہے نا، دنیا میں ہی فرسٹ اس میں ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے لیے تو رکھتا ہی ہے باقی اٹھا کر. اور بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. تو والدین کا حق جو مارتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، تو میں یوں کہتا ہوں اپنی زبان، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے ان کے ساتھ ہوتا. جو تکلیفات جو ظلم تم نے ان پہ کیے ہیں، اگلی نسل تم کو بتا دیتی ہے کہ اس سے زیادہ ظلم کر کے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ نتیجہ ہے، تم نے فلاں کیا تھا. ہے نہیں؟ والدین جائے یا بجا، جائز اعتبار سے ناجائز اعتبار سے بھی آپ سے کوئی سلوک کرے برا، تب بھی کبھی ان کی نافرمانی مت کیجیے، ان پہ ظلم مت کیجیے، ان کو ڈانٹی مت، ان کو ڈپٹی مت، ان کو گالی مت دیجیے، ان کو برا مت کہیے، ان کو اف سے زیادہ لفظ بھی مت اف والا لفظ جو ہوتا ہے سب سے کم وہ بھی مت کہا کیجیے، اس لیے کہ ان کی ایک ایسی پوزیشن اللہ نے دے دی، ایسا امیون کر دیا ان کو کچھ چیزوں کے معاملے میں، مستثنا کر دیا. وہ ظلم کریں گے آپ پر، وہ بدلہ دیں گے، اللہ ان سے بدلہ لیں گا. مجھے حق نہیں دیا کہ میں ان کو بدلہ دوں یا نصیحت کروں یا ڈانٹوں. کسی ملک کا ڈپلومیٹ ہوتا ہے نا، ڈپلومیٹ جو ملک سفیر ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک میں، اگر وہ کسی دوسرے ملک میں خون بھی کر دے تو اس پہ وہاں سزا نہیں دی جاتی، اس ملک میں اس کو اس کے ملک بھیجنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک ملک کی عزت ہوتی ہے نا. تو ویسے والدین ایک مقام رکھتے ہیں بھائی. وہ اگر آپ پہ ظلم کرے، ہم پر ظلم کرے تو ہم کو برداشت ہی کرنا ہے، اللہ ان سے بدلہ لیں گا، لیکن مجھے اختیار نہیں ان کو کچھ بولنے کا یا ان پر ظلم کرنے. یہ بات ہم طے کر لیں، سمجھ لیں، ٹھیک. تو والدین کا نافرمانی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہو سکتی، بڑی سی بڑی بات ہو سکتی. قرآن نے تو کہا اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، یہ بھی نافرمانی میں گنا ہے. اف سمجھتے نا، عربی زبان میں سب سے چھوٹا الفاظ ہے کسی چیز کی برائی جس کو ہم کرتے اردو میں کرتے نا، کیا کر دیجیے یہ، ارے سمجھ رہے آپ، تو عربی میں کہتے اف. اردو میں بہت سے لوگ استعمال اف یہ کیا کر دیا. سب سے چھوٹا جملہ ہوتا ہے کسی کو قباحت برائی کا اظہار کرنے کے لیے، یہ بھی مت کہو. اف بھی مت کہنے کا حکم ہے. جب اف نہیں ہے تو اس کے بعد کے جملے تو اور اس کے بعد کے الفاظ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. یاد رکھیے ہوتا ہے والدین کبھی ظلم بھی کر دیتے ہیں، کبھی ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ وہ احسان کا بدلہ ہے جو بچپن میں انہوں نے ہم پر کیا تھا، آج وہ ہم کو تکلیف دے رہے ہیں. پیدائش کی تکلیفیں ہم نے کتنی دی اپنے والدین کو، ماں کو خاص طور سے. پرورش کی تکلیف میں ماں اور باپ کو کتنی تکلیف ہم نے پہنچائی. سمجھ لے کہ چلیے اب یہ بھی بوڑھے ہیں، پہنچاتے رہیں. نہیں جی جو ہے پوتا مطلب آپ کا بیٹا آگے کمپلین کرا دادا نے فلاں کیا، تو بولنا بیٹا میں بھی ایسی تنگ کرتا تھا تو یہ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، لہٰذا اب یہ ہمیں اگر تنگ بھی کرتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہم ایک اجر طلب کرتے ہیں اس کے معاملے میں، ہم بدلہ طلب کر رہے ہیں اس سے. لیکن آج نافرمانی کا یہ حال ہے کہ والدین سے جھگڑا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، تکلیف مارا بھی جاتا ہے. یاد رکھیے کوئی بڑی چیز نہیں، اب ایسا کیسا ہوتا ہے. میں آپ کو سینکڑوں واقعے سنا سکتا ہوں حقیقی، جس میں والدین کو ایسی اذیتیں اولادوں نے دی جس کی کوئی انتہا نہیں. مار رہے، ماں کو مارا ایک بچے نے، ایک بیٹے نے، تعجب کی بات ہے. باپ کو جو گھر سے اکال دے رہا ہے اس لیے کہ بہت تنگ کر رہا ہے بوڑھا باپ جب سے بیمار ہو گیا ہے نا. تو بہرحال ہمیں چاہیے اس معاملے میں احتیاط کرے، اس لیے کہ ان کی نافرمانی جہنم لے جا سکتی ہے. ان کے ساتھ برا سلوک کیا کر سکتا ہے، تصور ہی کیا جا سکتا ہے. جب لیسٹ والا عمل جہنم میں لے جا سکتا ہے تو اس سے ہائیسٹ ڈگری کیا کر سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ عمل، بہرحال وہ عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت سے محرومی کی وجہ، اس میں سے ایک عمل ہے زبان کا غلط استعمال کرنا. زبان کا غلط استعمال کرنا. جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہ ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا
منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جو جلیں گے اس کی دو وجہ ہوں گی یا جائیں گے, دو وجہ ہوں گی, ایک منہ اور ایک شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال, یہ جہنم میں لے جانے والے سب سے زیادہ وجہ بننے والی دو اعمال ہیں. زبان کا غلط استعمال, آج زبان کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے, گالی کی شکل میں, جھوٹ بولنے کی شکل میں, دھوکہ دینے کی شکل میں, ٹھیک ہے, اسی طرح جو وعدہ خلافی کرنے کی شکل میں, کسی کو برا بھلا کہنے کی شکل میں, غیبت کرنے کی شکل میں, چغلی کرنے کی شکل میں, الزام لگا دینے کی شکل میں. ہزاروں ہزار گناہ, سینکڑوں ایسے گناہ ہم کو ملیں گے جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ہزاروں ہزار زندگی کے شعبے سے افیکٹ ہوتے جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے شرمگاہ کا غلط استعمال, زنا کیا یا غلط کام کیا, قوم لوط والا عمل کیا, یہ بھی جہنم میں جانے والا عمل بنے گا. اسی طرح جنت سے محروم کر دینے والا جہنم میں لے جانے ایک عمل یہ ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری سمجھتے ہیں؟ چغل خور کا معنی ہوتا ہے جو کسی دو مسلمانوں کو لڑانے کی نیت سے غیبت کرے, اس کو بولتے ہیں چغلی عربی زبان میں. صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, اور جو ہے اس میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گا. چغلی کہتے ہیں کوئی ایسی غیبت پیٹ پیچھے کرنا جس سے دو مومن لڑ پڑے آپس میں, بھڑانے کے لیے دونوں کو. ارے تمہارا بھائی تو بول رہا تم تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا, دیکھو تم کیا کرتے. تو اچھا ایسا بول رہا تھا, حالانکہ بیچارے نے بولا بھی نہیں. اب آپ غیبت چغلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے تاکہ لڑ لے دونوں. ارے تمہارا بھائی تو بہت چھان مار رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, وہ تو بول رہا تم کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے اس کا, دیکھتے کیا کرتے. ایسا بول رہا تھا, ابھی دیکھتا اس کو میں. یہ ہے چغلی, مطلب ایسی غیبت جس سے دو لوگ لڑ پڑے, آپ اس نیت سے کرے. اور چغل خور لوگوں کا تو یہ حال ہے آج کل, یہ بہت سوسائٹی میں ہائی اسٹیٹس رکھتے اور مقام رکھتے ہیں, بہت بڑا مقام رہتا ہے ان کا ایک سماج میں, سوسائٹی کے اندر چغلیاں بہت کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہر طرف ایک مقام بنا لیا. میں کہہ رہا ہوں نا, گناہ گار لوگوں نے ایک مقام بنا لیا اور نیکوکار بیوقوف مانے جاتے ہیں آج کے زمانے میں. ارے وہ کیا پردہ کراتے ان کی عورتوں کو, پتہ نہیں کون سی صدی کے جینے والے آدمی ہیں, ہے نہیں ہے یہ معاملہ. ارے ان کا تو بہت ہی سخت معاملہ ہے. کیا سخت معاملہ ہے ان کا؟ ارے 5 ٹائم کی نماز پڑھو بولتے ہیں. اتنا اسلام اتنا بھی سخت نہیں, تو ڈھیل ہے اس کے اندر, اللہ معاف بھی کر دیتا کچھ چیزوں کو, اتنا سختیاں برتتے اسلام کے اندر. ارے ان کا معاملہ تو فلاں ہے, ایسا ہے, فلاں چیز میں جو ہے ملاوٹ نہیں کرتے. ملاوٹ کے بغیر آج کام ہوتا ہے کیا؟ اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہے اور فرشتے ہو, کیا کرتے ہو؟ سود پہ کام ہی نہیں کرتے. سود کے بغیر کچھ ہوتا ہے کیا آج؟ بیوقوف آدمی بغیر سود کے کام کرتا پورا, تو وہ بیوقوف مانے جاتے ہیں. اور چتر و چالاک کرے, ارے اس کو دیکھو ماشاءاللہ کیا بنا دیا اس نے, کیا بنا دیا اس نے, کروڑوں کا ایسٹ کھڑے کر دیا اس نے. ارے کیسے کھڑے کیا؟ بس یہ بینک وہ بینک وہ بینک سب سے کر کے دیکھو آج کہاں سے کہاں نکل گیا. توبہ کر لیں گے نا مرنے سے پہلے, حج بھی کر لیں گے, سب کر لیں گے انشاءاللہ, وہ سب تو ہے ہی نا تیار. معافی کے لیے وہ ہے, مولانا کو بلا کے قرآن بھی پڑھوا دیتا ماشاءاللہ, وہ زکوٰۃ صدقات بھی دیتا مدرسے میں, وہ سب کر رہا ہے نا, وہ سب ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے. ادھر سے لے رہا ہے, ادھر سے دیتے بھی جا رہا ہے, ماشاءاللہ ہو جا رہا ہے اس کا معاملہ. تم اگر آج یہ کرتے تم بھی یہاں ہوتے. وہ کہتا بھائی اللہ رحم کرے, اچھا ہے میں جاؤں آج, حلال پر ہوں جیسا بھی ہوں, ہے نہیں ہے. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ چتر چالاک, جو لوگ دین اور تقوی پہ ہے ان کو بیوقوف سمجھاتا ہے نا. 2 عورتیں چغلی کرے, تیسری اگر وہ کہے کہ میں یہ نہیں کرتی ہوں, ارے تم کہاں سے آسمان سے اتر کے آگے فرشتہ عورت آگے, تم تو چغلی نہیں کرتے تمہارے, یہ کون سی بات ہوئی؟ نہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہ باجی بولتے کچھ بھی بولو نا, بولتے چغلی ہے چغلی ہے چغلی ہے, جان دو ان کو تو الگ ہی کر دو. بہت ہی ملائن ہیں, ان کو تو بازو کرو, ان کو آنے مت دو اپنے مجلس میں. یہ حالت ہے ہمارا. اور جو چغلی کرے, ارے وہ ان کو بلایا کرو باجی کو, اتنی باتیں بتاتے انہیں پورے یہاں سے وہاں تک, کس کی طلاق چالو ہے, کس کا افیئر چالو ہے, کس کا کیا چالو ہے, کس کے جھگڑے چلتے, کس کا شوہر روز پیٹ کے نکالتا بیوی کو, کس کا کیا, سب بلا ان کو, ان سے تو سب پوچھنا ہے اپنے کو, ہے نا. اور جو بیچاری بولتی دیکھو بہنوں یہ غلط ہے, یار یہ کہاں سے آ گئی بیچاری, اس کو مجلس سے نکالو باہر, پورا ڈسٹرب کر دے رہی. اتنی اچھی مجلس ہے, اتنی اچھی باتیں چل رہی ہے اور یہ ڈسٹرب کر رہی. آج یہی حال ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے چغل کرنا. اسی طرح جو گناہ جہنم میں لے جائیں گے اور جنت سے محرومی کی وجہ اس میں گناہ رشتوں کو توڑنا. یہ روایت جو ہے جامع جو ہے صحیح بخاری کی ہے, جو ہے جبیر بن مطیم رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوں گا, یعنی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گا. مطلب کہاں جائیں گا؟ جہنم میں. رشتوں کو توڑنے والا, کاٹنے والا, رحم سے جو پیدائش سے ہوتے ہیں یہ بھی رشتے, ددیالی ہوتے ہیں, ننیالی ہوتے ہیں اور سسرالی ہوتے ہیں. رشتے 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو انسان باپ سے لاتا ہے, ایک ماں سے لاتا ہے, اور ایک اس کی نسبت قائم ہونے سے, ان لاز جس کو بولتے ہیں. 3 رشتے ہوتے ہیں اس کے. تو کاٹنے والا, ہاں جو لوگ دین کی بنیاد پر رشتے کاٹے وہ تو بہت افضل کام کر رہے ہیں کہ دین پر نہ چلنے دیے جائے بول کر میں رشتوں کو توڑ رہا ہوں, یہ تو افضل ہے. یہ تو ہم کبھی نہیں کرتے. رشتے کاٹتے ہیں تو کب کاٹتے ہیں ہم؟ ارے یار اب یہ ادھار مانگنے آئیں گا اپنے سے, رشتہ توڑ دو اس سے. ارے اب عید آ رہی نا, اس کپڑوں کو کچھ تو بولنے والا, اس سے منہ پھیر لو اس سے جلدی سے, بعد میں اپن دیکھ لیں گے کیا ہے.
ارے اس کو ہے نا اگر آپ رشتہ قائم رکھیں گے نا تو اس نے آ کے بیٹھ جائیں گا, چائے پلانا پڑیں گے اس کو, یہ اس سے توڑ دو. ارے یار یہ ٹی وی دیکھتے وقت بار بار یہ لوگ آ جاتے ہیں, شام میں سیریلس رہتے ہیں, ان کو اتنی بھی عقل نہیں, سیریلس کے ٹائم پہ نہیں آنا چاہیے. رشتے توڑو ان سے, نکالو ان کو, بول دو گھر میں نہیں ہے, بولو جھوٹ ان کو, بولو سمجھتا نہیں کا کہ 6 بجے سے 8 بجے تک پرائم ٹائم رہتا, 9 بجے تک, یہ ٹائم پہ تو شوہر پسند نہیں آتا بیویوں کو, اور تم رشتے آ جا رہے, رشتے دار آ جا رہے, ڈرامے چل رہے اتنے اچھے اچھے, پروگرامز دیکھنا ہے, شام میں پروگرام دیکھنا ہے, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے اندر ساڑی اور کپڑے اور زیورات کے ڈیزائن دیکھنا ہے, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے اندر پھر اور ڈائلاگز وہ سیکھنا ہے تاکہ ہمارا جھگڑا ہو, فتنہ ہو تو ہم بھی ایسے عمل کریں. کیا آ جاتے ہیں آپ لوگ اس ٹائم پہ اور ڈسٹرب کرتے ہیں, رشتے کاٹ رہے ہیں, ٹی وی کے لیے رشتے کرتے ہیں, پیسوں کے لیے رشتے کرتے ہیں, ہے نا. وہ لوگ غریب ہے بہت اور ہم بہت مالدار ہے, تو ذرا وہ میل نہیں کھا رہا, جم نہیں رہا نا ہم لوگوں کا. ٹھیک ہے 20 سال ساتھ رہے, انہوں نے ہم کو کرا, لیکن آج اللہ نے دے دیا, وہ میل نہیں ہوتا, میچ نہیں ہوتی ذرا تھوڑا غریب اور امیر. تو لہٰذا ہم تھوڑا سا ان سے رشتہ اوائڈ ہی کر رہے ہیں آج کل, اس لیے کہ وہ لو سوسائٹی, وی آر ان ہائی سوسائٹی, تھوڑا اونچے اس میں ہو گئے. یہ بھی وجہ ہے کہ میرے گیٹ پر اگر ایک غریب پیجامہ پھٹا آدمی آگے کھڑا ہوں گا تو میں کس منہ سے بولوں گا میرا چچیرا بھائی ہے, میں کچھ شرم آئیں گی نا اس سے, کس منہ سے بولوں گا ارے میرا رشتہ دار ہے. توڑو رشتہ, توڑو ان سے, ورنہ وہ سماج میں رہ نہیں پاؤں گے تم جہاں رہنا ہے. رشتوں کو کاٹ رہے ہیں ٹی وی کے لیے, پیسے کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے, مقام کے لیے, مرتبوں کے لیے, کفاروں کو خوش کرنے کے لیے, ہے نا, رشتے توڑ دیتے ہیں. تو بہرحال وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جو کاٹتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے. اسی طرح جنت سے محروم کرنے والا, جہنم میں لے جانے والے کا عمل یہ ہے حرام کھانا. حرام کھانا, اللہ رحم کرے, ابن حبان کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو جسم حرام غذا پر پلتا ہے جنت میں وہ نہیں جائیں گا اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. جو جسم کی پرورش حرام پر ہوتی ہے. حرام کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ معمول ہے, آپ معمول کو کیوں ڈسٹرب کر رہے لوگوں کی. رشوت کی بنیاد پر مال کمانا, دھوکے کی بنیاد پر مال کمانا, سود خوری کی بنیاد پر مال کمانا, یا دے کر یا لے کر. اسی طرح جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کر, غبن کر کے, ہڑپ کر کے, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کے, یہ حرام انکم سے نا پوری. حرام کھانا مطلب حرام انکم کرنا, تبھی تو حرام کھائیں گے نا. نہیں ہم حرام کبھی نہیں کھاتے, انکم حرام ہے ہماری, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کھانا تو پورا حلال لا کے کھاتے ہیں. حدیث کا معنی یہ, کماتے حرام ہے تو کھاتے حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. جو آئیں گا اسی سے انسان لیں گا دیں گا. حرام کھانا اس لیے کہ جس جسم کی پرورش حرام پر ہوتی ہے, جو لقم حرام کھاتا ہے تو اس کو جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ نہیں جائیں گا, اور جہنمی اس کا ایک ٹھکانہ ہے. عقل حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ عنوان رکھیں, عقل حلال, حلال رزق کی اہمیت کیا ہوتی ہے, حلال ارننگس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر. یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھیں, جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. حرام کھانے کو ایک معمول بنا لیا ہم نے, ایک سسٹم بنا لیا, اور اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو جیسا میں نے کہا نا بیوقوف سمجھا جاتا ہے. ارے انہوں تو اتنے سے سود کو حرام بول رہا ہے, اتنے سود سے کیا ہوتا ہے, اتنے سے کیا ہوتا ہے. ارے میری انکم کا 51% ایگزیکٹلی حلال ہے, 49 ہی حرام کماتا ہوں صرف میں, مطلب میجورٹی ابھی بھی حلال ہی ہے میرا. اب اتنے سے کے لیے کیا بندہ تھوڑا کرنا ہے, سمجھ رہا. میری ایک ہی انکم حرام ہے لیکن دوسرے حلال کام بھی تو کرتا ہوں, تو گویا حرام کو نہیں چھوڑوں گا, باقی سب کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا حدیث میں, انسان کتنا کمائے گا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. حلال سے کمائے یا حرام سے, اس کا اختیار ہے. تو گویا اگر آپ 1 کروڑ روپے مہینہ کماتے ہیں تو انکم اگر حرام سے ہے تو جان لیجئے اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کر کے عمل کرتے تو حلال سے بھی اتنی ہی انکم ہوتی ہے آپ کی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں ارے ایسا کرنے زیادہ ہو جائیں, کچھ زیادہ نہیں ہوتا حرام سے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ مسجد میں آئے, اپنے گھوڑے کو لگانے کی جگہ نہیں تھی, پارکنگ جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ نکیلیں ہوتی تھی, گھوڑوں کو لاتے تھے, اس سے کھوٹے سے باندھ دیتے تھے. وہاں اس زمان لوگ کھڑے ہوتے جو گھوڑوں کو سنبھالتے تھے. انہوں نے گئے گھوڑے والے کے پاس اپنا گھوڑا دے دیا کہ میں آتا ہوں, ٹھیک. مسجد میں جا کے آئے, جب آئے تو گھوڑا تو موجود ہے, اس کی زین غائب ہے, سیٹ غائب ہے. سمجھ گئے کہ لے کر بھاگ گیا, زین چرا لیا. وہاں سے نکلے, ایک دکان پر گئے, دکان پہ جا کے وہ زین جو بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے دیکھا, سامنے ایک لگی ہوئی, تو کہا رہی ہے تو میری ہی سیٹ ہے. آدمی پہچان لیتا ہے نا. تو کہا یہ سیٹ کہاں سے ہے, پہلے پوچھا. تو کہا ایک آدمی مجھے بیچ کر گیا. تو کہا کتنے میں بیچا؟ تو کہا 2 درہم میں بیچ کر گیا. کتنے میں؟ 2 درہم میں. وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوا تھا, اس نیت سے ہی داخل ہوا تھا جب نکلوں گا تو اس کو صدقے میں 2 درہم دوں گا, چونکہ اس نے گھوڑا میرا سنبھالا ہے. اور اس نے لیکن کیا اختیار کیا؟ حرام کمانا اختیار کیا, حلال اختیار نہیں کیا اس نے. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں حرام سے بہت زیادہ آ جاتا, حلال سے بہت مشکل زندگی جینے کو ملتی. ارے میرے بھائی, زیادہ اور کم اسلام میں اصل نہیں ہوتا ہے. اسلام میں اصل ہوتی برکت, برکت جس کو ہم بھول گئے. کوانٹٹی آف منی اصل نہیں ہے, اس کوالٹی آف منی اصل ہے. انسان نے کم کمایا, حلال کمایا, اولاد اچھی نکلی, آخرت میں نجات کا ذریعہ بن گئی.
اللہ نے اس کم کمائی سے ایسے کام لے لیے صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد بھی ثواب دے رہے ہیں. سمجھ رہے آپ نے خوب حرام کمایا، اولاد بھی ہاتھ سے چلے گئی، صحت بھی ہاتھ سے چلے گئی، صدقہ جاریہ بھی نہیں کر سکے اس لیے کہ حرام سے ہوتا نہیں ہے، اور جسم کو اپنے حرام پہ پرورش کا نتیجہ ہے دعاؤں سے محروم ہو گئے کہ دعائیں قبولیت سے محروم ہو گئے، اور اس کے بعد آخرت میں جنت سے بھی محروم ہو گئے. حلال رزق ایک وہ عمل جو جہنم سے جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت میں داخلے سے محرومی کی وجہ بنے گا، وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس شخص کا ہمسایہ پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جنت میں نہیں جائیں گا. اور آج کن لوگوں کو ہم بہت اعلیٰ مانتے ہیں، ارے کیا دبا کے رکھا اپنے پڑوس کو، اس نے اس کو دبا دیتا، اس کو دبا دیتا، اس کو یہ تکلیف، اس کو تکلیف. یہ محلے میں رہنا ہے تو پہلے سے کچھ دینا پڑتا جب رہ سکتے سکون سے. بہت تیس مار خانے ماشاء اللہ، کیا تیس مار خانے ہو، جو چاہے کر سکتا ہے پورے محلے میں. پڑوس کو یہاں سے وہاں تک تکلیف دے سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اس کو نوٹس بھیج سکتا ہے، اس کا پانی بند کرا سکتا ہے، اس کا فلاں کر سکتا ہے. وہ بہت تیس مار خان دھارکاری. آپ آخرت کے اعتبار سے آپ محروم ہیں، اس لیے کہ پڑوسی آپ کا آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. آپ سننے کے بعد فرمایا انسان کیسا ہے اس سے مت پوچھو، اس کا پڑوسی اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھو. اب جب بھی یہ روایتیں آتی نا ایسی، لوگ بولتے ہاں فیض بھائی نے بہت صحیح بولے، میرا پڑوسی ایسی ہے. میں کیسا ہوں میرے پڑوسی ساتھ، میرا سوال یہ ہے. وہ کیسا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑی جانتا قرآن حدیث کو، چھوڑیے نا اس کو. میں کیسا ہوں، وہ مجھے میرے پاس روز کچرا پھینکتا ہوں، کیا میں بھی جواب دیتا ہوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں بھائی، وہ پھینکتے رہتا ہے، میں صاف کرتے رہتا ہوں. ہاں یہ پڑوسی ہے ماشاء اللہ، کہ اس کی اذیت ہے وہ دے رہا ہے، یہ نہیں اس نے ایک بار کچرا پھینکا، میں نے پوری کنڈی اس کے گھر کے سامنے بنا دیا. اب وہ چھوڑنے والے نہیں تھے اس کو، اس کے بچوں نے ایک بال مارے، میں نے پورے گھر کی کانچا توڑ دیا اس کی. تو پھر آپ سے کہاں محفوظ ہے وہ؟ سمجھ رہا؟ ہم نے کیا دیا، یہ اصل چیز ہے. ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو ہم سمجھیں. تو پڑوسیوں کو اذیت دینے والا ہمسائے کو، وہ بھی آپ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کرتا ہے جہنم میں لے جاتا ہے، اس میں ایک عمل ہے جو بخاری کی روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جو جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام، اپنی نسب کو بدل دے. ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ جو ہے اس پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام، نسب کو بدل دے. انجانے میں تو الگ بات ہے، آدمی نسب میں سے اس کو پتہ ہی نہیں اس کا والد کون ہے تو ٹھیک ہے الگ بات ہے، لوگوں نے کہا یہ ہے تو وہ ہے. جانتے بوجھتے اپنا نسب بدل دے. آپ کہیں گے یہ گناہ کون کرتا ہے، یہ گناہ کون کرتا ہے، نسب کون بدلتا ہے؟ ثابت کرنے بیٹھوں تو شاید مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ. نسب بھی لوگ بدل دیتے اپنے. یہ پلاٹ اور یہ جائیداد فلاں شخص کے نام پر ہے، اپنے آپ کو ثابت کرو اس کا بیٹا، جائیداد تمہاری ہوئی. چلو سب سے پہلے بناؤ کارڈ کہ میں اس کا بیٹا تھا. مطلب برائی کی تو حد یہ ہے کہ ثابت کیسے کریں گے یہ تمہارا باپ تھا. ٹھیک ہے یہ تو سمجھ گئے یہ آدمی کی زمین ہے، اس کا اگر بیٹا ثابت ہوگا تو میں ہو جاؤں گا. ثابت کیسا کروں گے کہ اس کے بیٹا ہے؟ تو اللہ رحم کرے یہ تک ثابت کرتے کہ فلاں آدمی آیا تھا، میری ماں سے شادی نہیں کیا لیکن کچھ دن رہا تھا جس کے نتیجے میں آیا، لہٰذا یہ میری ہوئی. کہ تو کورٹ مان لیتی ہے اس چیز کو. جانتے بوجھتے نسب بدلنا اس کو کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ معلوم ہے یہ باپ نہیں ہے لیکن ثابت کرو دنیا کے فائدوں کے لیے، کوئی چیز کے لیے. جو جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام بدلیں گا، نسب بدلیں گا، آپ نے فرمایا وہ جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور لوگ آج دنیا کے 2 کوڑی، آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی 2 کوڑی بھی نہیں، وہ زیادہ ہو جائیں گا، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک زمین کا ٹکڑا، ایک چھوٹی سی جائیداد، ایک کوئی تاریخی چیز کے لیے، ایک مقام کے لیے، ایک چھوٹی چیز کے لیے مر رہے ہیں اور اپنے باپ کا نام بدلنے پہ تلے. بہرحال اسی طرح جنت سے محروم کرنے والا، جہنم میں لے جانا والا ایک عمل یہ ہے ناجائز لوگوں کا مال کھانا. صحیح بخاری کی روایت ہے جو ہے خالہ انصاریہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہے صحابیہ، اور وہ کہتی ہے، بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنا آپ نے فرمایا کئی لوگ اللہ کے مال پر ناجائز طریقے سے تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوں گی. تصرف مطلب ناجائز طریقے سے اللہ کے مال، مطلب اللہ نے جو دوسروں کو دیا اس میں سے نکال لیتے اپنے لیے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غبن کر کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے. سمجھ رہے آپ؟ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لوگوں کے مال کو لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے. اور آج لوگوں کے مال کو جو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے وہ بہت عزت مآب عالی جناب ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ حالت یہ کہ کچھ لوگ
پورا بایو ڈاٹا رکھتے ہیں. کون سے علاقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ روشن گیٹ کی. روشن گیٹ پہ کتنے پلاٹ خالی ان کو سب پتا ہے. چلو جتنے خالی ڈال دو کیس سب پر ڈال دو، سب پر کی اپنے باپ کی اپنے ہیں. اب وہ آدمی حقیقت مالک، ارے بھائی میرا پلاٹ ثابت کرو تمہارا ہے، کیس لڑو، ہم سے دیکھا جائے گا. پھر کمپرومائز ہوتا ہے، 2-5 لاکھ لیتے، چلو چھوڑ دو اس کو. ارے کیا عزت مآب عالی جناب صاحب ہے، یہ کیا کمائی ہے ان کی ماشاء اللہ، 5-5 10-10 لاکھ میں اڑا لیتے ہیں. یہ بھی اس میں شامل ہے، عزت مآب عالی جناب. لوگوں کے حلال مال کو ناجائز طریقے سے لے رہے نا آپ. کیا اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا؟ نہیں، اتنے دن سے خالی تھا، ان کا کام تھا نا چوکنے رہنا. میرے بھائی اسلام کہتا ہے 1000 سال بھی کوئی جگہ خالی رہے نا، اگر تمہاری نہیں ہے تو تم کو چھوڑنا پڑے گا اس کو. سمجھ رہے آپ بات کو؟ معلوم آپ کو؟ کہ تو مال کمانے والے کی بیوقوفی کا بھی حد ہوتی ہے. معلوم، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے. مال جو جمع کرتا ہے اس کا عجیب اس کی بیوقوفی ہوتی ہے. دیکھیے مال جمع کیا، انسان کا مال کیا ہے؟ آپ سب نے جو بڑی حدیث میں پیاری، جو حدیث کے اندر بہت اچھا تذکرہ کیا. انسان کہتا ہے میرا مال اور میرا مال. آپ نے فرمایا اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو وہ جو کھایا اور جو ضائع کیا، اس کا اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کھایا اور ضائع کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، یہی میرا مال تھا. اس کے علاوہ سب وارثوں کا ہے، سب وارثوں کا ہے، سب وارثوں کا ہے. میں نے کمایا لوٹ سے، کھسوٹ سے، مار سے، اس سے اس سے. کتنے کما لیا؟ 1000 کروڑ. کیا کروں گے 1000 کروڑ کا؟ روز کھائیں گے بھی تو ختم نہیں ہونے والے. کیا کروں گے؟ اپنی نفس کو کھا نہیں سکتا، ہاتھ پیر کام کرتے نہیں ہیں، پیسہ کچھ کام آتا نہیں، چونکہ اس سے زندگی تو بڑھتی نہیں. ایک بار کاؤنٹر میں پیسہ ڈالتے جاؤ، فرشتے زندگی بڑھاتے جا رہے، کاؤنٹر میں پیسہ ڈالتے جاؤ، فرشتے زندگی بڑھا رہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے. جہنم میں گرنے سے یہ مال فدیہ بھی نہیں بننے والا کہ اللہ یہ مال لے کے میرے کو جہنم سے آزاد کرو، وہ بھی نہیں ہونے والا. تو ایکچوئل مال کیا ہے معلوم؟ انسان کا صرف جو کھاتا ہے اور جو ضائع کرتا ہے، جو پہنتا ہے، جو پھاڑ دیتا ہے، یہ میرا مال ہے. باقی سب بینک بیلنس، تجوریز، FDs، اسٹاک اور شیئر سب وارثوں کا ہے. سب کاٹ کھائیں گے، چھین کھائیں گے، مرتے ہی سب بانٹ لیں گے. کیسی عجیب بیوقوفی کرتا نا ایک انسان دوسروں کا لوٹ کر. کیا کرو گے تم اتنا لے کر؟ دنیا میں کچھ نہیں کام آتا، لیکن مال کی لالچ ایسی ہے. تو ناجائز لینا وہ عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت سے محروم کریں گے. اس میں یہ کہ ذمی کو جس سے معاہدہ کیا حفاظت کا، اسے قتل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی عہدے، جسے ذمی مطلب جو آپ کے ماتحت ہیں، ذمی کو جو ہے قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائیں گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے مسافات تک آتی ہے، 40 ایئرس کے ڈسٹنس تک آتی ہے. ذمی کسی سے معاہدہ کیا، آپ کی حکومت ہے مسلمانوں کی، آپ کے ماتحت غیر مسلم رہتے ہیں، ذمی ہیں آپ کے، وہ آپ کا ان پہ ذمہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے. اور آپ نے اگر ذمی ہونے کے بعد ان کو قتل کیا، جبکہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ کی سیفٹی ہمارا کام ہے، اور آپ نے قتل کیا، جہنم میں جو شخص جہنم میں جائیں گا جنت سے محروم. اس طرح وہ عمل جو جنت میں جانے سے محروم کریں گا، جہنم کی وجہ بنے گا، وہی مسلمان کا حق مارنا. مسلمان کا حق مارنا صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا حق وصول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دیتا ہے، جنت حرام کر دیتا ہے. کسی مسلمان کا حق مارنا، جھوٹی قسم کھا کر، نہیں میرا تھا 100%، یا میں فلاں کر رہا ہوں یہ میرا ہے، حق مارنا. اور آج کتنے لوگ حق مار رہے لوگ؟ قسم کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ایفیڈیوٹ، جھوٹے بنا لے تو جلدی 100 روپے بنا لو، زمین اپنی 1000 روپے کا بنا لو، بانڈ ایفیڈیوٹ. قسم کو عہد کو بولتے ہیں. قسم بولو تو ہر بار وہ کھانے ہی نہیں ہے، قسم لکھی بھی جاتی ہے. جھوٹی قسم کھا کر مال لینا کتنا عام ہو چکا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے آج. جھوٹے ایفیڈیوٹ بنا رہے، جھوٹی قسم تو ہے، وہ اوت ہوتا ہے نا، اس کے اندر قسم ہوتی ہے کہ میں ہی یہ آدمی ہوں، میری عمر یہ ہے، اور یہ چیز میری فلاں، اس سے میں نے لیا تھا، فلاں کیا تھا. اور مال کھا رہے اور 30 مار خان مانے جا رہے پورے سماج کے اندر. اللہ کے نزدیک جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے اور آخرت کے اعتبار سے بہت خسارے والی چیز ہے. اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے وہ عمل جو ایک عمل ہے اور جو جنت سے محروم کرتا جہنم میں لے جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے پینٹ، پتلون، پیجامے، قمیص کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، یاد رکھیے. یہ بھی جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا آپ سختی اور باتیں لا رہے ٹخنوں سے نیچے، اس سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ کپڑوں بڑوں کو نہیں دیکھتا کہاں جا رہے اور کیا ہو رہے. اتنا وہ مسئلہ نہیں، بہت باریک کر دیا آپ نے اسلام کو. اتنا باریک نہیں اسلام، بہت سہولتیں ہیں، بہت آسانیاں. رحمان اور رحیم معاف کر دیں گا. لیکن اسی رحمان اور رحیم نے اپنے نبی کے ذریعے بات پہنچائی، تو میں سمجھتا ہوں جو چیز کو اس نے بتا دی وہ اس کی پسند ہے، اور جو چیز بتا دی کہ کرو وہ اس کی پسند ہے، اور جو چیز بتا دی مت کرو اس کی ناپسند ہے. پھر اس کے بعد تم اس کی پسند کو نہ کر کے اور ناپسند کو کر کے اور امید کرو کہ وہ اس چیز کو پسند کرے جو اس نے ناپسند کر کے اپنے نبی سے کہلوایا، قبول نہیں ہونے والی. وہی تو ہم کہتے ہیں
نبی نے ٹھیک ہے لیکن اسلام اتنا تھوڑی، نبی اللہ نے کہا نا، اس کے نبی کے ذریعے بتایا اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ حرام ہے، اس میں وہ جہنم میں ڈالتا ہے، جو چیز پسند ہے وہ حلال ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا تہبند کا حصہ، تہبند کہتے ہیں پینٹ، پتلون، پیجامہ یا آپ سو لمبا کچھ پہنتے ہیں، اس کا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، تہبند مطلب نچلا حصہ، جو نیچے کا حصہ جو پہنتے ہیں لوگ، نیچے کی چیز جو ٹخنوں سے نیچے جائے، اس کو اسبال کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹخنوں سے نیچے ہوں گا، اتنا حصہ انسان کا پھر جہنم میں جائیں گا، اور جہنم کا سب سے ہلکا حصہ میں نے بتایا جو ٹخنوں تک ہی ہونے والا ہے۔ جو بھی نچلا حصہ جو نیچے پہننے والی چیزیں ہوتی ہے، پینٹ ہوتا ہے، پیجامہ ہوتا ہے، پتلون ہوتی ہے، لنگی ہو سکتی ہے، جو بھی ٹخنوں سے نیچے جائیں گا اتنا حصہ جہنم میں جلیں گا۔ نہیں، دیکھیے حدیث ایسی نہیں ہے، وہ حدیث ایسی تکبر کی بنیاد پر، حدیث میں کئی الفاظ تکبر کے نہیں، تکبر کی بنیاد پہ لٹکائیں گا تو ہمیشہ ہمیشہ جلیں گا، سمجھ رہا؟ نہیں ویسا نہیں ہے۔ دیکھو ایک صحابی رسول تھے جو لٹکایا کرتے تھے، اپنے مسئلے کے بارے میں کیسی دلیل لوگ ڈھونڈ کے لاتے ماشاءاللہ، اور باقی جو واضح سنت ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتے۔ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جاتے تھے تو ان کا پتلون پاجامہ لٹکتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں واقعہ میں ایسی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں ٹخنوں سے اونچا پہننا، ابوبکر کا تو نیچے جاتا ہے، ٹھیک۔ ہاں تو ابوبکر سے پوچھا گیا تو کہ اللہ کے رسول جو ہے میں جہادوں میں اس میں جاتا تھا، آج کل جانا نہیں ہو رہا، مجھے ایک بیماری ہو گئی جس سے میرا پیٹ بڑا ہو گیا ہے، اب پرانی پینٹیں ہیں، پرانی پتلون ہیں، پرانے پیجامے ہیں، پرانی لنگیاں ہیں، اب پیٹ بڑا ہونے سے کیا ہو رہا ہے، وہ خود بخود نیچے پہننا پڑ رہا ہے۔ تو کہا پیٹ بڑا ہوگا نیچے پہنتا ہوں، جس کی وجہ سے کتنا بھی کھینچوں تو بھی وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، بڑا ہو گیا تھا نا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اور ایک طرف کا کھینچ لیتا ہوں، چونکہ پیجامہ دیکھیے آپ ایک طرف سے ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے نہیں مڑتا، چونکہ اس کی بیچ میں آ کے ناف اٹک جاتی، وہ جو نیف کی جو ہے نچلا حصہ جو ہے اس کا آ کے اٹک جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں ابوبکر صدیق ایک طرف پورا کھینچ لیتے تھے اس کو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک نیچے رہتا تھا اور ایک ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا۔ تو اگر ابوبکر صدیق کی سنت آپ کو بڑی پسند ہے تو ایک پینچہ لمبا پہننا اور ایک پینچہ چھوٹا پہننا، وہ ایسے ہی پہنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے لیکن ایک جواب بھی دیا، ابوبکر صدیق نے کہا اے لوگو ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ تو ابوبکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے لے لی، میری اور آپ کی کون لیں گا؟ سوال یہ بھی آ گیا، ابوبکر کی گواہی ہمارے نبی نے لے لی، میری گواہی اور آپ کی کون لیں گا؟ دیکھیے حدیث میں الفاظ آگے نا، تکبر، ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ ہاں دیکھو کیسے باریک باریک نکات لوگ پکڑتے ہیں اس مسئلے پہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے کو تکبر نہیں ہے اس لیے میں لٹکا رہا ہوں، تو اوپر کر کے بتاؤ۔ نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر ہے۔ نہیں ہے تو اوپر کر کے بتاؤ۔ نہیں کر سکتا ہوں تو تکبر ہے۔ حدیث بالکل سیدھی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں تکبر کا لفظ ہے، تو دیکھیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو تکبر نہیں ہے تو اوپر کر لیجیے۔ نہیں میں اوپر نہیں کر سکتا ہوں، پھر تکبر باقی ہے۔ نہیں میرے کو تکبر نہیں ہے تو پھر اوپر کر لے میرے بھائی، سمپل ہے بالکل ایک دم فیکٹ۔ کیوں نہیں کر رہا اوپر؟ نہیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ کس کو اچھا نہیں لگتا مجھے بتائیے؟ اور کیا آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی پسند پر کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے کہ یہ ننگا ہو جائے، بھکاری بن جائے، سڑک پر آ جائے، جو لوگ آپ کو برا مان، تو ان کے پسند کے حساب سے آپ ننگے۔ لوگوں کی پسند نہیں، مومن کی پسند وہی ہے جو اس کی شریعت اس پہ پسند کرتی ہے اور لاگو کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جہنم کی بات آ رہی ہے نا، کوئی معمولی وعید نہیں آ رہی نا کہ ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، اس کو فدیہ دینا ہوں گا، جہنم کی وعید آ رہی ہے ٹخنوں پہ۔ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تکبر ہے، تکبر کی نہیں میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اونچا پہنا، کیوں آپ کو تکبر تھا؟ کیوں پہنا آپ نے؟ اگر یہی صرف وجہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا تو کیا آپ کو تھا؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ پورے کے پورے پہنتے تھے، ایک بھی صحابی نیچے نہیں پہنتا سوا ابوبکر صدیق کو بیماری کی وجہ سے ایک پتلون کا پیجامے کا حصہ لٹکتا تھا، ایک دوسرے کا نہیں۔ تو ان کو تکبر تھا اس کا مطلب، اس لیے بیچاروں کو اونچا ہی پہننا پڑا پوری زندگی، اور ہم کو نہیں نا، ہم کو کیا تکبر ہے؟ اب یہی وہ نوجوان جو بولتے اچھا نہیں لگتا اوپر پہننا، اگر کو فلم سٹار پہن لے تو وہ تو کچھ بھی پہننے کو تیار ہے، کچھ بھی پہنے، انڈر ویئر میں روڈ راستے بھاگا تو میں بھی پہن کے بھاگوں گا انڈر ویئر۔ میرا فلم سٹار پہن رہا ہے، میں فیوریٹ سٹار، میں اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہے نا، میرا ہیرو ہے، میں اپنے ہیرو کو فالو کرتا ہوں، ہے نا۔ تو بس آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اونچا کیوں پہنتے ہیں تو بولنا ہمارے بھی ایک آئیڈیل ہے، ایک ہیرو ہے، بولنا ہے
جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ان کو فالو کرتا ہوں تو ایسا پہنتا ہوں بولنا. اور یہ فیشن دنیا کا ہے جو جنت میں فائدہ دیتا ہے بولنا. یہ نہیں بول سکتے، نہیں یہ نہیں بول سکتے نا ویس بھائی. وہ کوئی ہیرو پہن لے تو بول سکتے ہیں. مائیکل بابا اگر پہن لے 3/4 تو ہم سب پہنیں گے. 3/4 کا فیشن آیا تھا ایک زمانے میں، معلوم آپ کو؟ پینٹ ٹخنے سے اونچی آدھی مچھلی تک پہنتے تھے، 3/4 بولتے ہیں اس کو. لوگ پہنتے آج ہی بہت. کیوں؟ تو وہ مائیکل جیکسن پہنتا تھا نا، تو وہ پہنتا بول کے ہم اس کی اتباع میں پہن سکتے ہیں. نبی کی اتباع میں نئے لوگ کیا بولیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ کپڑا کم پڑ گیا، شاید باہر سے ابا نے کپڑا لائے تھے، کم تھا تو چھوٹا سلا لیے، چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کے آگے، بڑے بھائی کی شرٹ پہن کے آگے، تم نے فلاں ہوگا. وہ نہیں ہوتا. آخرت کا سوچی وہاں کیا ہوگا. بولنے دیجیے لوگ کیا بولتے. ارے بولے لوگ جو بولنا ہے. یہ نہ آپ کو گدھے پہ بیٹھنے دیں گے نہ پیدل چلنے دیں گے. ان کے چکر میں کہاں جا رہے؟ قصہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ایک باپ اور ایک بیٹا نکلے سفر کرتے ہوئے. ایک گدھا تھا. گدھے پہ 2 لوگ نہیں بیٹھ سکتے، چھوٹا ہوتا ہے نا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا ہوں. ایک نکڑ پہ گئے، لوگوں نے بولے ارے کیا بے شرم بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا بوڑھا اور بیٹا گدھے پہ. تو بیٹے نے آگے بولا نہیں ابا تم بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا. اگلے نکڑ پہ گئے تو لوگوں نے بولا ارے کیسا باپ ہے، ایک لوتا بیٹھا پیدل چلا رہا اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب دونوں اتر گئے گدھے پہ سے. جب اتر کے اگلے نکڑ پہ گئے لوگوں نے بولے کیسے بےخوف باپ بیٹے، کوئی ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے؟ وہ ایک بیٹھ سکتا نا دونوں میں سے، تو تم کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آگے وہ جاتے اور بولتے دیکھو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایک گدھے کو اٹھاتے اور ایک نالے میں پھینک دیتے ہیں. جب نالے میں پھینک دیتے لوگ بولتے ہیں ارے تم میں سے کوئی 2 میں سے ایک بیٹھ سکتا نا، پھینکے کو اس کو. تو دنیا کہیں بھی ٹکنے نہیں دینے والی ہے. تو راضی رب کو کرنا ہے تو دنیا کے چکر میں جائیے ہی مت. رب کو راضی کرنا ہے تو میرے کو پینٹ اونچی سے میرے کو کوئی شرم نہیں آتی. شرم اس کو آنا جو آپ پر ہنس رہا ہے کہ دانت اس کے دکھ رہے. کوئی آگے بولتا ارے اونچی پینٹ پہن لیے ہے نا، اگر ہنسے تو بولنا دانت کتنے پیلے یار تمہارے. بولنا نہیں تم میرے دانتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تم سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. جب بھی اس کی عقل ٹھکانا نہیں غلط ہو گیا، اپنے سے آئندہ نہیں کرنا ایسے آدمی کو. نہیں میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لوگ اتنے میرے کو تانے دے رہے، میں اتنا پریشان ہوں. تو کیوں پریشان ہے؟ تو احساس کمتری میں ہے کیوں؟ جب دنیا میں کوئی ہیرو کو فیشن کرتا ہے تو احساس برتری کے ساتھ دنیا میں سینہ تان کر چلتا ہے. تو نے احساس کمتری اختیار کیوں کی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے؟ احساس برتری ہو کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، دنیا جو کہنا کہے. اس لیے کہ وہ جل رہے ہیں آپ سے، جل رہے ہیں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، اس لیے کہ آپ جب اونچا پہنیں گے تو لوگ دوسروں سے پوچھیں گے نا ارے وہ بھی مسلمان ہے وہ اونچا تو کیوں نہیں پہنتا؟ ارے یار اس کی وجہ سے اپن ذلیل ہوں گے. تو ایک حمام میں اگر سب ننگے ہو اور ایک کپڑے والا دوسرے کیا بولتے کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا، کیا بے شرم ہے کپڑوں میں آ گیا، کیا بے شرم ہے یار کپڑوں میں آ گیا. کیوں؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ سب ننگے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک کپڑوں میں آتے سب کو پتہ چل جائے گا ان کی اوقات کیا ہے. تو فوراً وہ چاہیں گے یہ بھی ننگا ہو جائے تاکہ سب برابر ہو جائے. تو اس کو بولتے بے شرم ہے نا. تو آج وہی ہوگا، سنت کو آپ یہ وہ فلاں کہہ رہے ہیں اور غیر سنت کو آپ تقویٰ سمجھ کے اور دنیا کا شان شوکت سمجھ کے چل رہے ہو. تو پھر ایسے لوگوں کو تو جواب دینا پھر ضروری ہے. حدیث میں واضح الفاظ ہے اور ایک نہیں ایسی کئی ایک روایتیں 5 سے 7 روایتیں صحیح کی ہے صرف کہ جہنم میں جائیں گا وہ انسان جو ٹکنے سے نیچے لٹکائیں. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک عمل جو جنت میں جانے سے انسان کو محروم کریں گا اور جہنم کا مستحق کر دیں گا، وہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا. بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی راویہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا جو کریں گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھرتا ہے. اس لیے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں مومن جنت میں کھائیں گے. دنیا میں یہ کھانا تکبر کی علامت ہے. اور آج سونے اور چاندی تو ہمارے پاس فخر کی علامت ہے. ہم فلاں جگہ کھاتے ہیں سونے اور چاندی کی پلیٹس، ہماری دعوت میں سونے اور چاندی کی پلیٹس آتی ہے. بھائی یہ آخرت کے اعتبار سے بہت خطرناک چیز ہے. دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے شان تھوڑی سی مل جائے، شوکت مل جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جہنم کی آنکھ بھرنا ہے پیٹ. اسی طرح جنت سے محروم کرنے والے عمل میں ایک عمل یہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے، رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم، جس کو آج کے زمانے لیڈر کہہ سکتے ہیں، حکمراں کہہ سکتے ہیں. بخاری کی روایت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ مسلمان ریت پر جو حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی ریت کو دھوکہ دیتا رہا تو وہ جنت سے محروم ہو جائیں گا. مطلب اپنی رعایا کو دھوکے دینے والا لیڈر جنت میں نہیں جائیں گا، جو کہ آج ایک معمول بن چکا ہے چاہے کسی ملک کا حال ہو. اسی طرح وہ ایک عمل جو جنت میں جانے سے محروم کریں گا جہنم کی وجہ ہے بد زبانی اور بد مزاجی رکھنے والا انسان. بد زبانی تو میں سمجھتا ہوں زبان کے شر میں نے آگے پچھلے اس میں رکھ چکا ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بد زبان اور بد مزاج جو جنت میں داخل نہیں ہوگا. بد زبان گالی دینا، برا کہنا، جھوٹ بولنا. بد مزاج سمجھتے ہیں نا، ہمیشہ لوگ اس سے پریشان اور وہ ناراض ہے لوگوں سے، چڑچڑا بس کچھ. بد مزاج، برا مزاج، جس کو لوگ پسند نہ کرے یار اس سے بات نہیں کرنا، وہ بد مزاج. اور بد مزاجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار دنیا اس کے بغیر سمجھتی نہیں، ان سے بد مزاج رہو.
مزاج کو اچھا کیجیے، اس لیے ورنہ جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے، جس کو ہم بڑا چھوٹا عمل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ عمل یہ ہے، بلا وجہ عورت کا اپنے شوہر کو طلاق دینا، خلا لینا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بنا کسی شرعی عذر کی طلاق مانگی وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی بنا وجہ۔ آج کل بہت ساری عورتیں بنا وجہ طلاق مانگتی، بنا وجہ مطلب نہیں پہلے اچھے لگتے تھے اب اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو پھر نہیں بابا اب طلاق۔ ارے آپ کو 2-3 بچے ہیں، ان سے 15 سال سے نہیں، اب پسند نہیں آ رہے، لیکن اب آگے معاملہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ کوئی شرعی مسئلہ، شرابی ہو گیا، زانی ہو گیا، جواری ہو گیا، بے نمازی ہو گیا، نہیں وہ ارے نماز فرشتہ ہے وہ، لیکن اب بس پسند نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ کسی کے نکاح میں ہو کے دوسرے مردوں پہ نظر ڈالنا اور اس سے شادی کر لینا، پھر اس کو چھوڑ کر، نہیں اب آپ کو چھوڑ دینا اس لیے کہ وہ لڑکا پسند آ گیا میرے کو۔ ہو رہے ایسے واقعات، ہو رہے ایسے واقعات، عورتوں میں بھی ایسے حال ہے، مردوں کی بھی ایسے حال ہے بہت سارے، لیکن پھر بھی مرد کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے تو وہ تو کر بھی نہیں سکتی یہ کام۔ کسی کے نکاح میں جب ہوگی تو اسی کے نکاح میں ہے وہ۔ تو جو ہے ابھی طلاق نہیں ہوئی اور پہلے سے رشتہ طے ہو گیا، عجیب عجیب چیزیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بہن کے تعلق سے ایک مشورہ مجھے لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ ہم کو وجہ ڈھونڈ رہے، بولے وہ ہماری بہن کے ایک لڑکا ہم کو پسند آ گیا بولے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن لڑکی کو بھی تو لڑکی پسند آنا چاہیے نا، صرف آپ کو پسند آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو کہا وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے اندر۔ بولا کیا مسئلہ ہے؟ وہ پہلا شوہر طلاق نہیں دے رہا، بولے پہلا شوہر طلاق نہیں دے رہا اور تم ایک شادی شدہ عورت کا رشتہ کر رہے ہو، اس سے بڑا کیا جرم کر سکتے ہو تم؟ نہیں بولے بس اس کو چھوڑنا ہے، بولے ابھی لڑکا پسند بھی آ گیا، اس سے بات بھی ہوگی، بس پہلا چھوڑنا نہیں کہتے، ایک بہانہ چاہیے چھوڑانے کے لیے۔ یہی بات ہے حدیث میں، جہنم وہ جنت میں نہیں جائیں گی، خوشبو بھی نہیں سونگیں گی وہ۔ اسی طرح جو ہے جہنم سے میں لے جانے والے ایک عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کالا خضاب لگانا، جس کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبوتر کے سینے پوٹ کے جیسے جو ہے کالے سیاہ خضاب اپنے سروں پہ لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے شریعت کے نزدیک وہ جہنم میں لے جانے والا، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ نہیں ہم کالی مہندی لگاتے، میرے بھائی کالی نہیں ہوتی ہے مہندی۔ کس نے کہا؟ کون سے جھاڑ پہ کالی ہنا لگتی مہندی لگتی ہے؟ کالا خضاب جس کو بڑا معمولی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ابھی تو میں جوانوں والا معاملہ ہے میرا، بوڑھا کہاں ہوں ابھی بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، نکڑوں پہ کھڑا ہوتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی گھورتا ہوں، یہ باقی رہنا ضروری ہے۔ خضاب وضاب نہیں ہوں گا تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بوڑھے کو کوئی تھوڑی دیکھتا ہے پلٹ کے، ہے نہیں حال یہ۔ اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپے کی اور سفید بالوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ایک انسان جس کے بال سفید ہو جائے اور جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹانے کے لیے، چونکہ اس کے سفید بال ہو چکے ہیں۔ فضیلت ہے۔ اب کالے بال کر لیں گے تو غائب، اس حدیث میں کہاں تھے آپ؟ کالے بال دکھ رہے آپ کے، تو سفید کہاں ہے؟ بہت سخت عمل ہے، یاد رکھیے، بہت معمولی سمجھتی ہے عورتیں، مرد ڈرلے سے لگا رہے ہیں۔ نہیں اب ہم باہر ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں کیسا اپنے آپ کو بوڑھا بتائے؟ بہت اچھا ہے اپنے آپ کو بوڑھا بتانا بنسبت آخرت میں ہمیشہ جنت سے محروم رہنے سے۔ وہاں جا کر سب کالے بالوں والے ہو جائیں گے، سب سے بیوٹیفل اسکن ہو جائیں گی، سب سے بہترین ہیلتھ ہو جائیں گی، سب سے اچھی صحت ہو جائیں گی، اور زندگی بھر جیتے رہیں گے اور ساری نعمتوں میں رہیں گے۔ تھوڑے دن برداشت کر لو نا، یہ بس سفید بال لال کیجیے، آپ کو کرنا ہے۔ لال کے اندر جو کچھ شیڈز ہو سکتے ہیں، ڈارک ریڈ ہے نا، براؤن کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہینا کے اندر۔ آپ سم کے زمانے میں مہندی کے اندر ایک بوٹی ڈالی جاتی، جس بوٹی سے اس کا رنگ تھوڑا ڈارک ہوتا تھا۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا ٹھیک، گہرا رنگ آتا جس سے لال نہیں دکھتا، ایک دم گہرائی کی طرف، براؤن کی طرف، وہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ تمام رنگ سے پہچانے جاتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، سمجھ؟ کچھ لوگ اپنے سفید بال کو توڑ بھی دیتے، ارے 2-4 آگے جلدی جلدی نکال دو، ٹھیک، جلدی جلدی اس کو نکال دیے تو اچھا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھ لیجیے سفید بال کو نکالنا نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے سفید بالوں کے بارے میں کہا تھا نکالنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے داڑھی میں نے خود ریکارڈنگ میں دیکھا سفید بال تھے، لیکن یہ ریکارڈنگ میں نہیں اور ابھی بھی نہیں ہے بولے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، ابھی دکھ نہیں رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے سفید 8-10 بال یہاں ہمیشہ آتے اور 2-4 مہینے میں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتے ہیں، میں ان کو توڑتا نہیں ہوں۔ لیکن کہا نہیں مجھے شک ہو رہا ہے آپ توڑتے۔ میں نے کہا پھر میرے ساتھ رہیے 2-4 مہینے۔ ہوتا ہے نا جب آدمی بولتا ہے تو لوگ پکڑتے ہیں اس کو۔ ابھی ایک ہی ہے، ریکارڈنگ میں جو دیکھیں گا دکھ جائیں گا، بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر وہ پورے جھڑ جاتے ہیں اور پورے وہیں آتے ہیں، پھر جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ وائٹ نہیں دکھتے۔ سفید بال کی اہمیت دیکھیے آپ،
کہ آپ نے اس کو منع کیا. جب سفیدی آتی ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اس کی بات کو لوٹاؤں. حدیث میں اللہ کے رسول نے سفید بالوں کو توڑنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ سلور ایج کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ لال کر لیں تو گولڈن ایج کی طرف چلے جاتے ہیں، ہے نا. سفید بولے تو ایک چاندی جیسا آدمی لگ رہا ہے، جب اس کو لال کر لے تو سونا بن جاتا ہے. تو کہاں آپ چکر میں جا رہے ہیں سب خزاب وزاب کی؟ چھوڑیے تھوڑے دن کی دنیا، لوگ کیا بولیں گے بولتے رہیے. کس کو بتانا ہے ہم کو؟ رب کے سامنے اگر ہماری کامیابی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، رب کو راضی کر لو اور چلے جاؤ. یہ دنیا کے چکر میں رہ کر دنیا کو خوش کریں گے، آخرت میں خبر میں کوئی نہیں آئیں گا کہ اللہ ہمارے وجہ سے لگاتا تھا خزاب. جانے دو اس کو، کوئی نہیں آنے والا ہے، کوئی نہیں آنے والا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنا. حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گا جو شوہر کی ناشکری کریں گی، شکر گزار نہیں ہوں گی. اس کی تفصیلات میں نے جہنم کے بیان میں رکھی تھی. اسی طرح زنا کرنا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا، جنت سے محروم کریں گا. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے لوگوں سے 3 آدمیوں سے نہ کلام کریں گا، نہ بات کریں گا، نہ ان کو پاک کریں گا. ان میں سے ایک یہ ہے، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گا. اور پہلا فرمان ان کو دردناک عذاب دیں گا. اور 3 آدمی یہ ہے، بوڑھا زانی، بوڑھا ہے لیکن ابھی بھی زنا کرتا ہے. جھوٹا بادشاہ، بادشاہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بادشاہ ہے، کون اس کو پوچھنے والا، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. تیسرا متکبر فقیر، اللہ نے غریبی میں رکھا پھر بھی تکبر کرتا ہے، تو زنا کرنے والا جنت نہیں جائیں گا. دوسرا حدیث کے اندر ہے جھوٹا بادشاہ، جبکہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو کون پوچھنے والا، اتھارٹی کون ہے اس کے اوپر. تیسرا فرمان متکبر فقیر کہ اللہ نے غربت میں رکھا پھر بھی تکبر کرتا ہے. اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کریں گا، جہنم میں لے جائیں گا، اس میں ایک عمل بخاری کی روایت ہے وہ یہ ہے بخل اور سرکشی کرنا، کنجوسی کرنا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو ہے آپ سے مروی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی. ہر سرکش اور بخیل، حد سے آگے بڑھنے والا، کنجوسی کرنا اور متکبر، آپ نے فرمایا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تکبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، بخل کی بھی میں نے مذمت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور تکبر کی بات ہمارے سامنے آ چکی. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں جو شخص جنت سے محروم جہنم میں جائیں گا وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے آپ نے حدیث سے بخاری کا فرمایا جھوٹ انسان کی رہنمائی گناہ کی طرف کرتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. لہٰذا ہم جھوٹ سے پرہیز کریں. آج جھوٹ کا کیا حال ہے، اللہ ہم پر رحم کرے. ہر شخص جھوٹ بولتا ہے اور ہر شخص کے جھوٹا ہونے کے بارے میں دوسرے کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بولنے والا ہے. جھوٹ بالکل عام ہو چکا ہے، سستا ہو چکا ہے، کبھی بھی بولا جا سکتا ہے، کہیں بھی بولا جا سکتا ہے، کسی بھی انداز سے بولا، کسی کو بولا جا سکتا ہے، اور ہر آدمی اس کو بول رہا ہے. دھکے دھکے پر جھوٹ. کسی کا فون آیا آپ کہاں ہیں تو وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی تو میں بہت دور ہوں، اورنگ آباد سے ابھی نہیں آ سکتا. حالانکہ اورنگ آباد میں آرام سے بیٹھا اپنے دوستوں کے اندر. ہر اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا فضول گفتگو کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائیں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں فضول گفتگو ان کا شعار پہچان ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کی ایک بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا. مطلب ایک آدمی جو فضول اتنا بکتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں وہ کیا بکتا ہے، اور کبھی کبھار ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے جو اللہ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. لہٰذا کم بات کیجیے، سوچ سمجھ کے بات کیجیے اور صحیح بات کیجیے، ورنہ اپنے منہ کو ہم بند رکھیں. اسی طرح جہنم میں لے جانے والے ایک عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. ٹھیک. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جو ہے آپ کے تعلق سے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے میری طرف ایسی بات کہے، منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب بہت سارے لوگ ہوتے نہیں، ہم جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے رسول اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے، ترغیب تاکہ لوگ عمل کریں. ترغیب دلانے کے لیے نہیں اور کسی چیز کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ. سچی بات ہے تو کیجیے ورنہ منہ بند رکھیے. اسی طرح ایک عمل جو جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا وہ یہ ہے علم دین کو چھپانا. جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہا جس شخص سے دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز آنکھ کی لگام اس کو گردن میں سے گلے میں پہنائے جائیں. آنکھ کی لگام، جانور کو لگام لگاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اس بات کو نہ سنتا تو میں شاید حدیث بیان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے. چھپانے میں آ جائیں گا نا. اور آج علم کو چھپانا تو عام بات ہے. ارے آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی اس کو؟ حکمت ہے بیٹے، یہ سماج میں لوگ سمجھتے نہیں. ابھی بہت حکمتیں رہتی. تم کیا نئے کچھ بھی سب چیزیں بولتے تھے کھول کھول کے، ایسا نہیں رہتا. حکمت رہتی، سب لوگوں کے حساب سے بات کرنا پڑتا اپنے کو. حکمت تو ٹھیک ہے، حکمت کا معنی، لیکن علم کو چھپانا تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے
ابو داؤد کی روایت ہے، جو ایک عمل جہنم میں لے جائیں گے جنت سے محروم، وہ ہے دوغلا پن اختیار کرنا، دو رخا پن، ادھر کچھ اور ادھر کچھ. تو یہ دو رخا پن اختیار کرنے والا بھی جو ہے شخص جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا کہا جس نے دنیا میں دوغلا پن اختیار کیا، قیامت کے روز جو ہے آنکھ کی جو ہے دو زبانیں اسے دے دی جائیں گی، اندر جہنم میں جائیں گے اور دو آنکھ کی زبانیں اسے دے دی جائیں گی، چونکہ دوغلا پن تھا. اسی طرح ایک عمل جو جہنم میں لے جائیں گا وہ عمل ہے خودکشی کا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا خودکشی کے تعلق سے یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، جو شخص گلا گھونٹ کر مرے یا اپنے آپ کو تیر مار کر مرے جہنم میں جائیں گا اور ہمیشہ گلا گھونٹتا رہیں گا اور تیر مارتا رہیں گا اپنے آپ. خودکشی یاد رکھیے بہت برا عمل ہے. اسی طرح وہ ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ یہ ہے جو ہے جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ملیں گا جاندار چیزوں کی تصویروں کو بنانا. شرعی عذر ایک الگ چیز ہے. شرعی عذر مطلب جیسا کہ آپ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کرنا پڑتا تاکہ انسانیت کو نفع پہنچائے. سمجھ آنکھ کیسی ہوتی ہے، چہرہ کیسا ہوتا ہے، فلاں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یوں ہی بنانا، خواہش سے بنانا، شوق سے بنانا، یاد دہانی کے لیے بنانا، یادگار کے لیے بنانا، ابا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، نانا ایسے تھے، چچا ایسے تھے، تو یہ تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، دنیاوی جو ہے فائدے کے لیے، لوگوں میں مقام بنانے کے لیے دینی علم کا سیکھنا یہ بھی جنت سے محروم کریں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، کعب بن مالک اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس لیے کہ علماء پر فخر کرے، ارے عالم والم کیا جانتے ہیں، میرے کو سب پتہ ہے، اور بے علموں میں جھگڑا کرے جا کے، ارے چلو ان سے بحث کرنے کو میں بتاتا میرا اتنا علم ہے، وہ جھگڑا کرے. تو آپ سے فرماتے ہیں اور لوگوں کے چہرے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھو رہے کتنی اچھی بات کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ متوجہ کرنے کے لیے تو یہ آگ میں داخل ہو جائیں گا. علم اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو، علماء کو ذلیل کرے، عوام میں جو ہے مقام بنائے، جو ہے جھگڑا کرے، بحث مباحثہ کرے، یہ شخص بھی جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ ہم پر رحم کرے. بہت سارے لوگ علم ہوتا ہے تو چھپا دیتے ہیں یا اپنے علم کا اس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح جو ہے ایک عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا وہ یہ ہے شہرت کا لباس پہننا. ابن ماجہ کی روایت آپ سے فرمایا اور کہا جس شخص نے دنیا میں شہرت اور نام کا لباس پہنا ہوتا، لوگ دیکھے، میری طرف متوجہ ہو، میں کیا پہنتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا اڑتا ہوں، تو شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائیں گا اور اس میں فرشتوں کو حکم دے گا اس میں آگ لگا دو. ذلت کا لباس پہنا کے آگ لگا دیں گا اس کے اندر، تکبر کے لیے نہیں، ہاں میں اچھا دکھوں، میرے جسم کے عیب چھپے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. اسلام اجازت دیتا ہے، یہ تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کچھ نعمت دے تو اس کا اظہار بھی ہو. اسی طرح دھوکہ اور فریب دینا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور فریب اور دھوکے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ آگ میں ہوں گے. دھوکہ دینا اور فریب کرنا. اسی طرح مردوں کا سونا پہننا. آپ نے فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص کو دیکھا، اس نے مرد نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. عورتوں کے لیے نہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے نا تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. ہمارا دولہا بھی شادی سے پہلے آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں لے لیتا پہلے، ہے نا. سونے کی انگوٹھی ضروری ہے. دیکھو کیسے لوگ ہیں، اتنے بھی ایٹیکیٹس مینرز نہیں ہے کہ دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا چاہیے کم از کم، اور شان سے پہن رہا ہو. سب لوگ ارے رشتہ طے ہو گیا، ارے شادی ہوگی آپ کی، کیوں؟ وہ سونے کی انگوٹھی پہنا نا. جب آپ سے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک شخص آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سونے کی چیز ہاتھ میں پہن لیتا ہے. یہ تو سونے کی انگوٹھی ہو گئی. 30 مار خان دھارکاری چین، او ہو، ارے چین پہن لیا آپ نے، یہاں تو انگوٹھی پہ وہی جا رہی ہے. آنکھ کا انگارہ کہاں جا رہا ہے؟ چین پہن لی، کڑے اور کیا کیا، بہرحال معاملہ آگے بڑھتے آتا، بالی نتھ، بہرحال سب چلتے رہتا. تو سونے کے پہن رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، یہ فخر کی علامت نہیں، بہت گھٹیا چیزیں یاد رکھیے، ہمیں اپنے نفس کو بچانا چاہیے. اسی طرح جو عمل جہنم میں لے جائیں گا اس میں ایک عمل یہ ہے بندے کا پسند کرنا کہ میرے استقبال کے لوگ مجلس میں کھڑے ہو. جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے تو عبداللہ بن زبیر اور جو ہے صفوان رضی اللہ عنہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ یہ جو ہے دست بدست
ادب کے ساتھ ہاتھ واتھ باندھ کے ادب کے ساتھ اس کے آنے پر کھڑے ہو، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اور اللہ رحم کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب میں جہاں جاؤں تو آفس میں لوگ کھڑے ہو جائیں، سر سر، کلاس میں کون اسٹوڈنٹ نہیں اٹھ رہے، احمق، عزت نہیں کرتے اپنے ٹیچر کی، تم امید کرتے ہو نا اٹھنے کی؟ جو امید کرے کہ کوئی ہاتھ باندھ کر آپ کے لیے کھڑا ہو، رسپیکٹ دے۔ کیسی دکان ہے تمہاری، تم تو رسپیکٹ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو، ہمارے کسٹمر کیوں آئیں گا آپ کے پاس؟ او ہو، امید کریں لوگ کھڑے ہو آپ کے لیے دست بدور، آئیے آئیے سر، آئیے سر۔ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ آپ عزت کی چیز ہوں گے تو لوگ خود عزت کریں گے آپ کی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو، تو ہوتا ہے نا مجلسوں میں عام طور سے لوگ آگے الگ اسپیشل ریزرو سیٹ رکھتے ہیں، تو مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو، اس لیے کہ تم اہمیت کے حامل نہ ہوں گے تو لوگ تمہیں جب اٹھا کر پیچھے کریں گے تو برا لگے گا، اور اگر تم اہمیت کے حامل ہوں گے اور تم پیچھے ہی بیٹھ جاؤ گے تو لوگ اٹھا کر تمہیں لا کے آگے بٹھا ہی دیں گے۔ امید نہ کرو لوگوں سے عزت کی، جو دینا ہے وہ مل ہی جانے والی ہے۔ اللہ دیتا ہے نا عزت اور ذلت، دنیا نہیں دیتی، یاد رکھیں، دنیا چاپلوسی کرتی ہے نا۔ کھڑے ہو گئے آپ، سر آئیے سر آئیے، اور آپ نے کچھ نہیں تو کیا بولتا معلوم؟ پھر اس سیلس میں بھکڑ کہاں سے آ گیا تھا اور بڑا آ کے 10 گھنٹے کھڑے کیا اور کچھ بھی پرچیز نہیں کیا، کہاں ملی عزت؟ پھر کیا فائدے کی عزت؟ بعد میں گالی دیتا ہے آپ کو۔ انسان ہونے کے ناطے عزت ہو، تو جس نے امید کی کہ لوگ کھڑے ہو دست بدست ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے آئیے آئیے کرے، ہاں جی کرے مجلس میں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح آپ نے فرماتے شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ ور چیز پیئیں گا اسے میں جہنمیوں کا پسینہ پلاؤں گا۔ اسی طرح غیبت کرنا بھی ایک عمل ہے جو جنت سے محروم کر دیتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا میں نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے جو ہے ان کے ناخن جو پیتل کے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں سے سینوں تک ایسا نوچ رہے تھے، اور پورا اب ظاہر سی بات ہے تانبے کے ناخن سے کیسا ہو جائیں گا۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مطلب غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اتارا کرتے تھے غیبت کے ذریعے، ناخن سے پورا چیر رہا ہے۔ جہنم میں جائیں گا، پیتل کے ناخن سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گا۔ اور غیبت تو اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے اس کو چورن سمجھ لیا، ہاضمہ ہوتا ہی نہیں کرے بغیر، کام وام ہو گیا، دن بھر گزر گیا، شام میں اڈے پہ آ کے اپنے چل کیا ہوا تیرا سنا، ان کی بچی بھاگ گئی، ان کے بچے نے بھگا کے لا لیا، ان کا یہ ہو گیا، وہ ہوشیاری کر رہا تھا، یہ لنگڑا ایسا ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، یہ اندھا ایسا کر رہا تھا، وہ گورے نے ایسا کیا، یہ بھورے نے ایسا کیا، وہ چپٹا ایسا تھا، وہ کالا، سب غیبتیں ہیں یہ، کوئی بھی ایک چیز اس میں سے ایسی نہیں جو اس کے سامنے بولے اور وہ خوش ہو، غیبت۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جو ہے اس طرح سے سزا ملے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے جو عمل جنت سے محروم کرے گا جہنم، وہ ہے سود کھانا۔ بخاری کی روایت آپ نے فرمایا میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام اور مطلب آپ نے خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون، مطلب آپ نے خواب دیکھا اور اس میں دیکھا ایک آدمی خون کی ندی میں تیر رہا ہے، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ آپ نے پوچھا خون کی ندی میں کون تیر رہا ہے؟ تو آپ سے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس جو ہے دنیا کے اندر جو ہے سود کھایا کرتے تھے، وہ جہنم کی آگ میں خون کی ندی میں تیریں گے، اور ندی میں تیرتے تیرتے جب وہ کنارے تک آئیں گا، ایک فرشتہ بیٹھا ہوں گا جو ایک پتھر لیں گا اور زور سے منہ پہ ماریں گے تو پورا منہ چورا ہو جائیں گا، پھر جائیں گا تیرتے ہوئے، پھر آئیں گا، پھر وہ پتھر ماریں گا، پھر جائیں گا تیرتے، پھر آئیں گا۔ سود، اس کو تو ہم بولتے ہیں کہ اس کے بغیر تو دنیا چل کیسے سکتی، آپ بولتے دیتے سود حرام ہے، چلیں گی کیسے؟ روز قیامت پوچھ لیں گے اللہ سے کہ اللہ تو نے حرام قرار دیا تھا لیکن ہم کو نہیں سمجھا، چلتی کیسے؟ دوسرے معاملات میں آپ سے گورنمنٹ اگر بولے سود بین ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھے؟ سب تو چل جائیں گا سب کچھ، اللہ بولے تو نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا سا مشکل دکھ رہا ہوں، نہیں اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو کیا ہونا، بزنس تھوڑی کرتے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، کرنے والے سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیے، نہیں کرنے والوں کے لیے بہانے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ناحق جو ہے مومن کو قتل کرنا، یہ بھی جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق جن اور انس جو ہے اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ پورے آسمان اور زمین کی مخلوق بھی مل کے اگر ایک مومن کو ماریں گے، اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ اور آج قتل کرنے کے لیے تو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں پہلے سے، اللہ رحم کرے، اور خود مومن کو قتل کرے، کیوں قتل کرے نہیں پتہ، اور کیوں قتل ہو رہے ان کو نہیں پتہ ہے دونوں کو۔ اسی طرح ایک عمل جو جہنم میں لے جائیں گے وہ عمل یہ ہے اچھی طرح وضو نہ کرنا،
وضو میں بڑی لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ لیا اور پھر ہو گیا. بہت احتیاط سے وضو کیجیے کہ پورا حصہ چہرہ بھیگ رہا ہے نہیں بھیگ رہا ہے، کونیاں پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ایڑی دھو رہے تو پچھلا حصہ ٹخنے کے بازو سوکھا رہتا ہے چونکہ وہ اندر ہوتا ہے تھوڑا، بھیگ رہا ہے نہیں بھیگ رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں چند لوگ وضو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی ایڑیاں چمک رہی ہے، مطلب پورا پیر سوکھ پانی سے گیلا ہو گیا لیکن ایڑی سوکھی تھی تھوڑی سی تو اسے چمکتی نا، الگ دکھتا رہے پیر نہیں دھلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ایڑیوں کو دیکھ کر فرمایا ایڑیوں کے لیے آنکھ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو. ایڑیوں کے لیے آنکھ سے ہلاکت ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو. مطلب جو وضو کروں گے اور صحیح نہیں کروں گے وہ حصہ آگ میں جلیں گا. بہت اچھے سے وضو کرنا چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ. اور آخری بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو عمل جس کے کرنے سے انسان جہنم میں جائیں گا، جنت سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ ہے جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے جانوروں پر ظلم کرنا اور انہیں تکلیف دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب دیا گیا. اس نے اس بلی کو قید کر لیا، پکڑ لیا اور اسے نہ خود کھانے کو دیا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے اور کیڑے مکوڑوں کو کھائے، اور وہ بلی وہیں نہ پی نہ کھائی، اس وجہ سے مر گئی. اللہ رب العزت نے اس عورت کو اس بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا. کس کی وجہ سے؟ بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. جانوروں کو تکلیف دینا بہت عام بات ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسی قوم ہو چکے، افسوس کی بات ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حالت تو ایسی دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم خود اپنے انسانوں کو اور پڑوسیوں کو اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو جانور ہے، ان کی کیا اوقات اور کیا عزت ہے نا. ایک کتا، ٹھیک ہے کتا ہے، کھانا حرام ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہی ہے نا. کتا ہے، نجس عین ہے، کھانا حرام ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے نا. کیا شیطان نے پیدا کیا اس کو؟ نہیں. ٹھیک ہے اس سے کراہت ہے، اس کو پالنا نہیں بے وجہ، اس کے چمڑا استعمال نہیں ہوتا، اس کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ظلم کرنے کی تو شریعت یاد نہیں دیتا نا. کتا اگر آ جائے تو بالکل ثواب کی نیت سے مار رہے اس کو، کرتے ہیں لوگ اتنا آسانی سے. بلی کے بچے مل گئے، گلے میں ڈالی رسی اور گھما رہے ہیں، لنڈوری بنا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ بلی کے بچے کو لٹکا دیے، گلے میں رسی ڈال دی اور ایک ٹرک کا جو ٹینک ہوتا ہے نا ڈیزل ٹینک، اس میں ہک جو رہتا ہے اس کے لاک کا، اس میں لٹکا دیے اور سب مل کے دیکھ رہے ہیں. بلی کی آواز ہے، میں پریشان ہو گیا، میں نے جا کے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے وہ کیسا مرتا ہم دیکھ رہے تھے، اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اس کو میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں کرنا. نہیں انکل ہمارے بلی کا بچہ، آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے ابا کے. میں نے کہا بیٹا چھوڑ دو اس کو. بہت مشکل ہوئی، مجھے ایسا لگا میرے پہ آنے والی باری مجھے لٹکا دیں گے. وہ ہم کو کرنا ہے کہ تو جانوروں کا کوئی مسئلہ نہیں، جانور بیٹھا جاتے تھے، لات مار دیا آپ نے، جانور تو ہیں، روز قیامت بھاری پڑ سکتا ہے. جانور تو ہے لیکن کیا اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا؟ یہ جانور بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتا ہے. حدیث میں جانوروں کے تو اتنے حقوق بتائے ہیں کہ آپ نے جانوروں کے منہ پہ مارنے سے منع کیا، منہ پہ مت مارا کرو جانوروں کی. تو یہ بات سمجھنے کی یاد رکھیں، جانوروں کے حقوق بھی ہم کو سمجھنا ہے. اس پہ الحمدللہ میرا ایک تفصیلی عنوان ہے جانوروں کے حقوق، تاکہ ہم ان کے حقوق دے. ورنہ یہ چھوٹی چیز ہم سمجھ رہے بلی کو مارنا، کتے کو مارنا، آخرت کے اعتبار سے بہت سنگین ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا جس نے ایک بلی کو قتل کیا تھا، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دی. میں انشاءاللہ عزیز یہ جو میرا ایک آخری پوائنٹ تھا میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے، ہم تمام کو جہنم سے نجات دے، ہم تمام کی مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کو جہنمی اعمال سے تو محفوظ رکھ، اور ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھ جو تجھے تیری ناراضگی لاتا ہے، اور ان اعمال کرنے کے لیے ہمیں توفیق اور صلاحیت دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے ہم جنت میں جائیں، اور ہمیں تمام معصیت اور گناہ والے اعمال سے بچا. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان